اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجی محمد معاشرے میں جو مورد ابتلا مسائل ہیں اس پر ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس میں آج کا جو موضوع ہے کہ بہت سے کھیل ایسے ہیں کہ جو روایتی ہیں، بہت پرانے ہیں، چلے آ رہے ہیں، ان کو کھیلنے کے اور جو جدید کھیل آج کل کے زمانے میں آن لائن گیمز آ گئے ہیں اور بہت سارے کھیل آ گئے ہیں، ان کے فقہی احکام کیا ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ دماغ میں رہنی چاہیے کہ بہرحال کھیلوں کو اور تفریح کرنے کو اسلام نے فی نفسہی طور پر تو منع نہیں کیا ہے، بلکہ پسندیدہ شمار کیا گیا ہے. بچوں کے کھیل کو بھی پسندیدہ شمار کیا گیا ہے. ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچپن میں لڑکے کا کھیل کود کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے تاکہ وہ بڑی عمر میں بردبار بن سکے، بنسبت اس کے کہ کوئی آئسولیشن میں بچہ ہو، چشمہ لگا کے کوئی کتاب پڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہو، مستقل آپ کہیں دیکھیں کتنا شریف بچہ ہے، کتنا پڑھاکو ہے. نہیں، بچوں کو کھیل کود یہ سب بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں بھی بچے ہوں اس کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کھیلے اور بچپن کے تقاضوں کو پورا کرے. اور یہ بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صاحب اولاد ہو اسے چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلے. یعنی اسلام نے اس کو ایک پسندیدہ چیز سمجھا ہے، لیکن یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ بہرحال اسلام ایک اعتدال کا مذہب ہے اور ہر وہ چیز جو اعتدال سے خارج ہو جائے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. کھیلا کودا کرو کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں سختی ہو، یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا ہے. لیکن بہرحال قرآن میں پروردگار نے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یعنی اور یہ زندگانی دنیا صرف ایک کھیل تماشا ہے اور دار آخرت صاحبان تقوی کے لیے سب سے بہتر ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ یعنی فقط دنیاوی زندگی کے اندر انسان منہمک ہو کر رہے، صرف اور صرف کھیل تماشے کے اندر اپنے آپ کو لگا کر رکھے، ہر وقت بس فن میلہ اس کے اندر رہے اور آخرت کے لیے کام نہ کرے، تو یہ حد اعتدال سے خارج ہونے والی بات ہے. اور یہ بھی فرمایا حضرت امیر نے کہ یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والے گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے. تو اس جھوٹے دنیا کی کھیل تماشوں کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ اس میں منہمک ہی ہو کر رہ جائیں. اس کے علاوہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نوجوان دن اور رات، مثلا کرکٹ اگر آ رہا ہے تو اس کو ایسا آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، رات و دن لوگ اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے جو ہے وہ مثلا بیٹھے ہوئے ہیں اور اسکور کو یاد کیا جا رہا ہے. یعنی پوری قوم کے اندر جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں. خواتین تو ایک زمانے میں کرکٹ وغیرہ کو بالکل ہی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کیا ہے کہ کرکٹ میں کتنے گول وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. تو بہرحال یعنی کہ ہر بالکل اس کی ابتدائی بیسکس بھی جو ہیں وہ نہیں پتہ ہوتی تھیں، لیکن اب وہ خواتین کو بھی میڈیا نے ایسا زبردست بیوقوف بنا کے اپنے اس میں کر لیا ہے اور آدھے سے زیادہ اسٹیڈیم انہیں سے بھرا ہوتا ہے. اور ہمارے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، خداوند عالم نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا میدان قرار دیا ہے تاکہ خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضا الہی کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لیں. ایک گروہ آگے نکل کر یہ مقابلہ جیت جاتا ہے، ایک گروہ پیچھے رہ کر ہار جاتا ہے. پس آج نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں، کوتاہی کرنے والے ناکام ہوتے ہیں. ایک ایسے دن مجھے اس کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی ہنسی پر تعجب ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر پردہ اٹھ جائے تو نیکی کرنے والے اپنے نیک کاموں میں مشغول ہوں گے جبکہ بدکار اپنی بدکاری میں گرفتار ہوں گے. یعنی اس دن بھی عید کا دن وہ سب سے زیادہ فسق و فجور، کھیل تماشوں، مارننگ شوز اور شام کے شوز اور سب، یعنی صرف اور صرف کھیل تماشے، گیم شوز کے اندر
پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ یعنی ڈراموں میں مقبول ترین گیم شوز ہی ہیں، جس کے اندر گیمز کے نام پر سب فسق و فجور ہو رہا ہوتا ہے، ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، گانے چل رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ یعنی تعجب ہے ان کھیل وغیرہ کے اندر مصروف لوگوں کے اوپر، ان کی ہنسی پہ مجھے تعجب ہوتا ہے. امام حسن فرماتے تھے. اور کثرت سے کھیل کود کا دلدادہ حضرت امیر کی نگاہ میں احمق قرار پاتا ہے. احمق، یہ احمق ہے جو اپنے وقت اس کے اندر لگا رہا ہے. کہنے مومن کا کام کھیل کود نہیں ہوتا کہ وہ یاد خدا سے غافل ہو جائے، لہذا جب بھی وہ غور و فکر کرتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے. تو کثرت کے ساتھ کھیل کود اس کو مضموم بتایا گیا ہے. اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا، ان سے سوال پوچھا تھا کہ بہت سی تواریخ میں آئے کہ معصومین بچپن میں کھیلا کرتے تھے. امام حسن حسین کے بھی کھیل کود کی روایات ہیں، اور بعض روایت میں یہ کہ وہ پشتے پیغمبر پہ کھیلا کرتے تھے. کیا ان کا کھیلنا مقام سمت کے خلاف نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جن روایات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سند اور دلالت کے لحاظ سے مشکوک ہیں. معصوم کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو اس کے علم اور قوت عاقلہ کے کمال کے خلاف ہو، اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. معصوم اپنے بچپن میں بھی انہی کمالات وجودیہ اور صفات جمالیہ اور جلالیہ سے متصف ہوتا ہے جس سے وہ اپنی جوانی اور کبر سنی میں متصف ہوتا ہے. بچپن، جوانی، بڑھاپا سب میں اس کی عقل کامل ہوتی ہے امام معصوم کی. تو بہرحال تو اب اس کے بعد اب ہم کچھ مسائل کے اوپر جاتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے گھروں کے اندر ہی عموماً یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہم کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، جو جیتے گا وہ مثلا کولڈ ڈرنک پلائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو آیت اللہ سیستانی سے بھی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا شرط بندی حرام ہے، خواہ کم چیز پر ہو یا زیادہ چیز پر. ہم یہ نہیں سوچیں کہ بھئی یہ تو بڑے بڑے جو جوا خانوں کے اندر جو گیمز ہوتے ہیں ان پہ جوا کھیلا جاتا ہے. نہیں، یہ بھی جوا ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی معمولی سی چیز کی بھی اس طرح کی کوئی شرط لگائی کہ مثلا میں کولڈ ڈرنک پلاؤں گا، مثلا 10 روپے دوں گا، 50 روپے دوں گا، جو بھی جیتے گا وہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنے پیسے دے گا، تو خواہ چھوٹی شرط ہو خواہ بڑی شرط ہو، یہ جوئے کے اندر آتا ہے. اور آپ نے وہ تمام روایات کو دماغ میں لے کر آئیں کہ جو کہ اس کی مذمت میں آئی ہیں جوئے کی. تو شرط بندی اس طرح سے کرنا حرام ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو. اچھا، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی جیتنے والی ٹیم کو شرط کی رقم سے انعامی کپ یا ٹرافی، ہم پیسے نہیں دے رہے، ہم بھائی جو ٹیم جیت رہی ہے نا اس کو ٹیم کے جو ارکان ہیں وہ آپس میں کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں کہ جو ٹیم جیتے گی اس کو یہ ٹرافی یا کپ جو ہے انہی پیسوں سے خرید کر انعام میں دے دیا جائے گا. کہا کہ نہیں، یہ بھی جوا ہے اور یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپس میں ہی وہ لوگ، ان لوگوں نے، ٹیم والوں نے کنٹریبیوٹ کیا. ہاں، کوئی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسری پارٹی ہو وہ کر سکتی ہے، ابھی آگے چل کے اس کی تفصیل آئے گی. اچھا، شرط بندی سے مراد یہاں پر ہے مالی شرط بندی، جو مالی قیمت رکھتی ہو. یعنی ہم کوئی ایسی شرط لگا رہے ہیں کہ جس کے اندر پیسہ انوالو ہے، یا کوئی ایسی چیز کی شرط لگا رہے ہیں کہ جس کے پیچھے یعنی جو مالیت رکھتی ہو. مثلا جیسے یہ کولڈ ڈرنک پلانا وہ ایک مالیت رکھتی ہے، خود اصلاً پیسے آپ نے رکھ دیے وہ مالیت رکھتا ہے. لیکن مثلا اگر اس طرح سے ہو کہ ابھی آگے چل کر ہم اس کا میں ذکر کریں گے کچھ کھیلوں کے سلسلے میں جس میں ورچوئل کرنسی استعمال ہوتی ہے. ورچوئل کرنسی یعنی وہ اصلی کرنسی نہیں ہے، بلکہ خود ہی کمپیوٹر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کو اتنے کوائنس آپ کے ہو گئے، اتنے پیسے آپ کے ہو گئے. یہ اگر اس طرح کی کوئی شرط لگائی جا رہی ہے تو یہ حرام نہیں ہوتا ہے. یعنی جس کے اندر، کیونکہ یہ اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے. یعنی یہ جو خیالی کرنسی ایک لحاظ سے ہوتی ہے ورچوئل کرنسی، خاص طور پہ آن لائن گیمز وغیرہ کے اندر اس طرح کی کرنسی استعمال ہوتی ہے بعض اوقات. تو اس سے یعنی جو واقعتاً مالی حیثیت رکھتی ہو وہ والی شرط نہیں لگا سکتے. اچھا، مثلا اس کے اندر یہ بھی شامل نہیں ہے. مثلا سوال پوچھا گیا آغا سیستانی سے کہ شرط لگانا تو حرام ہے، ہمیں پتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے جو بھی ہارے گا وہ اتنی مرتبہ صلوات پڑھے گا. آپ بھی پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو دیکھا جائے یہ بھی شرط تو ہو گئی نا. انہوں نے کہا نہیں، اس طرح سے حرام نہیں، کیونکہ صلوات کی کوئی مالی حیثیت نہیں. یہ تو فقط شاید اس موقع پر کام آئے کہ جب ہمارے امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو
تو اس میں بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ بازاروں میں خرید و فروخت اس طرح سے ہوگی جو جتنی زیادہ مالیت کی چیز ہوگی اتنی دفعہ وہ صلاوات پڑھے گا اور وہ چیز کو لے جائے گا. تو بہرحال جو اتنی مرتبہ صلاوات پڑھے گا انہوں نے کہا نہیں اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے, اس وجہ سے یہ اس طرح کی کوئی شرط بندی اگر کی جا رہی ہے تو یہ پھر یعنی یہ حرام میں نہیں آتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم سوچتے ہیں کہ جوا خانے وغیرہ کے اندر اگر جائیں وہاں غیر لوگوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہوں شرط لگا کر جوا, تو قریبی رشتہ داروں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. مثلا شوہر و بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لوڈو کھیل رہے ہیں, مثلا بہن بھائی آپس میں کھیل رہے ہیں, پوری فیملی بیٹھ کر کوئی مثلا کیرم وغیرہ کھیل رہی ہے اور اس میں اگر وہ کوئی شرط لگا دیتی ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس میں بھی دیکھیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ کھیلوں میں شرط بندی کے حرام ہونے میں افراد کے درمیان کوئی فرق نہیں, یعنی شوہر بیوی باپ اور فرزند بھائی اور بہن رشتہ داروں کے درمیان بھی شرط بندی جائز نہیں. دیکھیے بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ بعض رشتوں کے اندر ہم ایک مسئلے کا قیاس دوسرے مسئلے پہ نہیں کر سکتے. مثلا سود کھانا, سود عام طور پر اگر کوئی ایک دوسرے سے سود لے اور دیں تو وہ ناجائز ہے, لیکن شریعت نے کچھ مقامات پہ بعض رشتہ داروں کا اور بعض کچھ اور افراد کا استثناء کیا ہے. مثلا شوہر و بیوی, آقا و غلام, مسلمان اور کافر, یہ اگر آپس میں سود, اور باپ اور بیٹا یہ سود لیں اور دیں آپس میں تو کوئی حرج نہیں, یعنی یہ سود لے بھی سکتے ہیں ایک دوسرے کو سود دے بھی سکتے ہیں. باپ اور بیٹا, شوہر و بیوی, آقا و غلام, مسلمان و کافر عربی. لیکن یہ والا ہم مسئلہ یہاں پر نہیں لا سکتے کہ جب ان میں سود جیسا چیز جو ہے حلال ہو رہی ہے ان رشتوں کے اندر تو پھر یہ والا مثلا جوا بھی حلال ہونا چاہیے اس کے اندر. نہیں, یہاں پر یہ والا مسئلہ نہیں. آقا سیستانی فرماتے ہیں شرط بندی کے حرام ہونے میں افراد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, چاہے کتنے ہی قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ شرط لگا رہے ہیں وہ بھی جائز نہیں اور جوئے میں شمار ہوگا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کمپیوٹر کے ذریعے کھیل رہا ہوتا ہے. کبھی کمپیوٹر میں مثلا اب تو آن لائن ہو گئے نا, مثلا ہم کسی سے کھیل رہے ہیں شرط لگا کر, وہ دوسرا آدمی کسی اور جگہ پر کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں جس میں دوسرا طرف بھی کوئی آدمی ہوتا ہے. کبھی ایسے بھی کھیل ہوتے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ کمپیوٹر سے کھیل رہا ہوتا ہے. تو آقا سیستانی نے فرمایا کہ کمپیوٹر پہ جوئے کے آلات سے بغیر شرط کے کھیلنا اگر مقابلے میں کوئی دوسرا شخص ہو جس کے ساتھ کھیلے تو گویا خود اس آلات سے کھیلنے کی مانند ہے. یعنی جس سے کھیلا جا رہا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف کسی جگہ پر اور آپ اس کے ساتھ کمپیوٹر کے تھرو کھیل رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے. اور سامنے والا اگر خود کمپیوٹر ہو تب بھی احتیاط لازم کے طور پر کھیلنا جائز نہیں. یعنی اگر ہم صرف کمپیوٹر سے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں, یعنی ہم چال چل رہے ہیں مثلا کوئی, اور وہ دوسری طرف سے کمپیوٹر جو ہے, اب تو آپ کو پتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ سب کمپیوٹر میں بھی آ گئی ہے, اور وہ جو اس طرح سے کھیل ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی چالیں چل رہا ہوتا ہے مثلا اس کے اوپر. تو فرماتے ہیں سامنے والا اگر کوئی شخص ہے اور اس میں آپ جوئے کی شرط وغیرہ یعنی شرط لگا رہے ہیں کوئی مالی, تو وہ تو فتوے کی بنا پر جائز نہیں ہے, اور اگر سامنے والا صرف کمپیوٹر ہے تو احتیاط لازم کے طور پر بھی یہ چیز جائز نہیں. اسی طریقے سے آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ کسی مقابلے میں جیسے فٹ بال ہے, والی بال ہے یا گھریلو کھیل ہیں, اس میں اگر کوئی ایک رقم دے تاکہ وہ شخص یا جیتنے والی ٹیم اس رقم سے اپنے لیے کوئی غذا خریدے, یا مثلا کوئی دوسری چیز مہیا کرے جیسے جمع شدہ پیسوں سے کپ خریدے جائیں, ٹرافی خریدی جائیں, کوئی انعام مقرر کر دیں اور کسی فرد یا جیتنے والے فرد یا ٹیم کو دیں, تو یہ بھی جوئے کا حکم رکھتا ہے اور جائز نہیں. اور اگر ان مقامات میں آپس میں شرط کریں گے جو بھی ہارے گا وہ اتنی رقم دوسرے کو دے گا, تو یہ بھی جوا ہے اور یہ بھی جائز نہیں. یہ پہلا پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا, مطلب گفٹ نہیں دے سکتے اپنے گھر کو؟ نہیں, اس رقم سے نہیں دے سکتے جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے, گفٹ کے طور پہ بھی نہیں دے سکتے. ہاں کس صورت میں دے سکتے ہیں وہ بھی آگے چل کر آئے گا کہ جب یہ ٹیم والے نہیں کر رہے ہیں یہ والا کام, بلکہ انعام کسی تیسری پارٹی نے رکھا ہے. مثلا کوئی شخص کہہ رہا ہے بھائی آپ دونوں یہ ٹیمیں کھیلیں, آپ میں جو جیتے گا ہم یہ والا انعام دیں گے آپ کو, تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں جو انعام دینے والی شخصیت ہے وہ خود ٹیم کے ممبران نہیں جو آپس میں کھیل رہے ہیں بلکہ کوئی تیسری پارٹی ہے. لیکن اگر خود ٹیم والے ہی کہیں کہ بھئی ہم سب مل کے کنٹریبیوٹ کریں گے اور انعام کی جو رقم ہوگی وہ فلاں شخص کو ہو جائے گی جو بھی جیتے گا, تو یہ جوا ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس طرح سے جائز نہیں ہے.
اچھا بعض اوقات ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ عام طور پر بڑے کھیلوں میں نظر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کتنا زیادہ کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بعض کھلاڑیوں کے جو کہ سٹے وغیرہ کے اندر انوالو تھے، اور ایک ایک چیز کے اوپر جوا کھیل، ایک ایک بال کے اوپر جوا اب بھی کھیلا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ چیز ہے. اور حتیٰ کہ بعض اوقات تو ٹیم والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور دوسرے لوگ بیٹھ کے ان کے لیے جوا لگا رہے ہوتے ہیں. کہ اگر کھیل کو دیکھنے والے افراد کھلاڑیوں کے بارے میں جیتنے یا ٹیم کے ہارنے یا جیتنے پر شرط لگائیں تو یہ بھی حرام ہے. مثلا ہم کہیں گے اب یہ شخص جو ہے یہ دیکھیے بال کرائے گا، یہ آؤٹ ہو جائے گا، اس پہ میں اتنے کی شرط لگاتا ہوں، اور وہ شخص آؤٹ ہو گیا تو اب آپ اتنے پیسے اس جس نے شرط لگائی تھی اس کو دیتے ہیں. تو اگرچہ یہ جو کھیلا جا رہا ہے گراؤنڈ کے اندر وہ لوگ اس میں انوالو نہیں، لیکن یہ جو دور بیٹھ کے کرنے والے جو شرط لگا رہے ہیں یہ بھی حرام ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں جن مقامات میں افراد کاغذ پر کھیلوں کے نتیجے میں پیش گوئی کرتے ہیں، اس کاغذ کو پیسے لے کر کھیل کی جگہ یا دوسری جگہ دیتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا پریڈکشن کی کہ یہ شخص جو ہے مثلا فلاں بال کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، اور لکھ کے انہوں نے دے دیا اور واقعی آؤٹ ہو گیا، تو ابھی کیا ہے اس پیش گوئی کے نتیجے میں یہ بھی جوا ہے، یعنی اس کو پیسے دیے جائیں گے کیونکہ اس نے صحیح پیشن گوئی کی ہے. تو فرما رہے ہیں یہ بھی جوا ہے اور اس مال کا لینا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. پھر آغا سستانی فرماتے ہیں دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان کے جوئے کے آلات ہونے میں شک ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے آلات جوا کے ساتھ کھیلنا حرام ہے. ابھی ہم آگے چل کے اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ ایسے آلات کے ذریعے کھیلنا جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا کہ فی الحال یہ جوئے میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں، اور پہلے بھی کبھی یہ جوئے کے آلات میں سے تھا یا نہیں، تو شرط لگائے بغیر فرماتے ہیں بذات خود اس میں حرج نہیں. یعنی نہ تو ہمیں اس وقت پتا ہے کہ یہ جوئے کے آلات میں ہے یا نہیں. مثلا اگر کوئی شخص ڈرافٹ کھیل رہا ہے، اب اسے پتا نہیں ہے، لگتا تو یہ شکل سے 64 خانوں کا بورڈ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، شطرنج میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا وہ کہہ رہا ہے دیکھنے میں بھی ایک ہی طرح کی چیزیں تقریباً لگتی ہیں، ہم پتہ نہیں کہ اس زمانے کے اندر یہ جوئے کے آلات میں آتا ہے یا نہیں، اور پہلے کا بھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ پہلے بھی کبھی جوئے کے آلات میں تھا یا نہیں. تو پھر فرماتے ہیں شرط لگائے بغیر اس کو کھیل سکتے ہیں. ابھی آگے چل کے خیر ڈرافٹ کا مسئلہ آئے گا. لیکن اگر وہ پہلے جوئے کے آلات میں شامل تھا اور اب یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اب لوگوں کے درمیان یہ جوئے کے آلات میں سے ختم ہوا یا نہیں ہوا، تو پھر اس کا کھیلنا جائز نہیں. مثلا ابھی اگرچہ آگے چل کر ہم تاش کے مسئلے کے اوپر ایک بات کریں گے. مثلا ہمیں یہ پتا ہے کہ پہلے تاش جو ہے وہ لازمی طور پر یہ جوئے کی آلات میں شمار ہوتا تھا، اب پتہ نہیں اب بھی شمار ہوتا ہے یا نہیں. تو اس پرانے والے یقین کو یہاں کھینچ کر لائیے اور سمجھیے کہ اب بھی یہ جوئے کے آلات میں استعمال ہوتا ہے اور تاش کا کھیلنا جائز نہ ہوگا. آگے چل کے تفصیل آئے گی. یعنی دماغ میں رکھیں ایک فرق، کوئی بھی کھیل جب آپ کھیلنے جائیں اور آپ کو نہ اس کا پہلے کا کچھ پتا ہو نہ اب کا کچھ پتا ہو کہ یہ جوئے کے آلات میں ہے یا نہیں، تو بغیر شرط لگائے اس کو کھیل سکتے ہیں. اور ایک کھیل ایسا ہے جس کے متعلق پہلے ہمیں یقین تھا کہ یہ جوئے کے آلات میں شمار ہوتا تھا، پتہ نہیں اب بھی شمار ہوتا ہے یا نہیں، اس صورت میں اس کھیل کو نہیں کھیل سکتے، اور شرط لگا لی جائے تو بالکل ہی نہیں کھیل سکتے. اور بغیر شرط کے بھی علماء نے کہا ہے کہ بعض اوقات احتیاط واجب ہے، بعض نے فتویٰ لگایا ہے. تو یہ جوئے کے آلات کے مشکوک ہونے کے سلسلے میں قانون ہے، اس کو آپ کو دماغ میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے کھیلوں کی تو ہزاروں اقسام ہیں، ان ہزاروں اقسام کو الگ الگ ڈسکس تو نہیں کر سکتے، لیکن اصول آپ کو پتہ چل جائے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی آغا سستانی کا ہے کہ انٹری فیس کے طور پر یعنی جمع کر کے انٹری فیس کھیلوں کا مقابلہ ٹورنامنٹ کرانا. تو اس پہ انہوں نے کہا اگر کچھ افراد سے شرکت کی فیس کے طور پر انٹری فیس کے طور پر ایک مخصوص رقم لے کر کسی مقابلے کا انعقاد کیا جائے جس کے آخر میں انعامات وغیرہ کا اہتمام ہو، تو انتظامیہ کو پیسے دینے والے افراد جو ہیں اگر آخر میں ملنے والے ممکنہ یا احتمالی انعام کے مقابلے میں پیسے ادا کر دیں تو یہ جائز نہیں. یعنی انعامات جو ہیں وہ انہی جو انٹری فیس رکھی گئی ہے اس کھیل میں شرکت کے حوالے سے، تو فرما رہے ہیں یہ بھی اسی طرح سے ہو جائے گا، یعنی جوا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ پیسے مفت مہیا کیے جائیں، مثلا کوئی تیسری پارٹی دے رہی ہے یا الگ سے وہ پیسے مفت دے رہے ہیں، وہ کسی انعام کے مقابلے کے اندر نہیں دے رہے، سہولیات کے لیے دے رہے ہیں، مثلا یہاں پر لوگوں کو سہولیات مہیا کی جائیں یا اس عنوان سے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ نہیں ہے، پھر ان کو لیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے تماشائیوں کا کھلاڑیوں یا کسی پوری ٹیم کے ہارنے جیتنے پر شرط لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور بعض اوقات وہ جو کاغذ کے اوپر جو بیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں
یعنی شرط وغیرہ لگاتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، بڑے بڑے جوئے خانے جو ہیں ملکوں کے اندر، لاس ویگس وغیرہ اور اس طرح کے جو جوئے خانے مشہور ہیں جہاں پہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر جوا کھیلا جاتا ہے، اور پاکستانی کتنے یہاں پر اور دنیا جہان کے جو اس طرح کے کرپٹ افراد ہیں، ان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ منی لانڈرنگ وغیرہ کر کے اللیگل رقموں کو یہاں سے وہاں پر بھجواتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے مثلا $1 کروڑ انہوں نے چوری شدہ مال یہاں سے بھجوایا، تو وہاں $20 لاکھ ان کو پے کر کے باقی $80 لاکھ مثلا وہ اس کو لیگل کر لیتے ہیں کہ یہ شخص نے یہاں پر جوا خانے میں یہ انعام جیتا ہے۔ تو یہاں سے کتنی ہی بڑے بڑے سیاستدانوں کی رقوم بھی اس طریقے سے وہاں جاتی ہیں، اخبارات وغیرہ میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے جوئے خانے جو ہیں وہ ان سے پیسے لے کر ایک خاص رقم کاٹ کے اور ان کو لیگل کر کے وہی پیسہ دے دیتے ہیں۔ تو ان بڑے بڑے جوا خانوں کے اندر یہ اس طرح سے چیزیں وہاں پر رائج ہیں اور ہوتی ہیں۔ اچھا، لیکن کچھ ایسے کھیل بھی ہیں کہ جن میں شرط لگانا جائز ہے، کچھ کھیل ایسے بھی ہیں۔ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ شرط بندی میں صرف سبق اور رمایا کا استثناء ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سبق کہتے ہیں مثلا گھڑ دوڑ جو ہے، جو افراد گھوڑا دوڑا رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے شرط لگا سکتے ہیں، یا مثلا اس میں آغا سستانی نے پھر آگے بھی اس میں کہا کہ اسی کے اندر جنگی جو دوڑیں ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، اور اس میں جنگ کے اعتبار سے، جنگی مشقوں کے اعتبار سے کار کی ریسنگز بھی آ سکتی ہیں، یعنی یہ بھی سبق میں آتا ہے۔ اور رمایا کیا ہے؟ تیر اندازی۔ اچھا، تیر اندازی ایک تو اب تو ظاہر تیر وغیرہ استعمال نہیں ہوتے، لیکن کہا کہ اس میں جنگی جو مشقوں ہوتی ہیں اس میں مثلا نشانے بازی کی مشق، بندوقوں کے ذریعے مشین گن چلانا، ممکن ہے راکٹ لانچر چلانے کی بھی اس طرح، تو اس میں بھی آپس میں شرط لگائی جا سکتی ہے۔ تو آغا سستانی سے پوچھا گیا کہ حلال شرط بندی کا ذکر کریں کہ کیا آج کل کے رائج کھیلوں جیسے فٹ بال وغیرہ میں شرط لگا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا شرط لگانا صرف تیر اندازی اور گھڑ سواری میں اور آج کل کی جنگی تیاریوں میں جائز ہے، جیسے بندوق چلانا، لیکن ٹی وی پر آنے والی گھڑ سواری اور تیر اندازی پر شرط بندی حرام ہے۔ یعنی وہ افراد کے جو کہ اس تیر اندازی میں یا مثلا بندوق چلانا یا گھڑ سواری، وہ جو کام خود کر رہے ہیں وہ آپس میں صرف شرط لگا سکتے ہیں۔ انہیں دیکھ لوگ کہتے ہیں، اس سے بہت لوگوں کو میں نے یعنی غلط فہمی میں مبتلا دیکھا ہے کہ بھائی یہ گھڑ دوڑ ہو رہی ہے، ہم اس پہ باہر بیٹھ کے اگر شرط لگا رہے ہوں، ٹی وی پر لگا رہے ہوں، یا ہم وہاں پر جہاں پر گھڑ سواری ہو رہی ہوتی ہے اس میں آڈینس بیٹھی ہوئی شرط لگا رہی ہوتی ہے کس کا گھوڑا جیتے گا، ان کا حرام ہے لگانا۔ اس میں صرف جو پارٹیسپینٹ ہیں، کنٹیسٹنٹ ہیں، صرف وہ لوگ آپس میں شرط لگا سکتے ہیں، تو وہ جوا شمار نہیں ہوگا ان اس طرح کے جو کھیل ہیں۔ یعنی شرط لگانا صرف گھڑ سواری اور تیر اندازی کے شرکا میں جائز ہے، دیکھنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں چاہے وہیں بیٹھ کر آپس میں وہ لوگ شرط لگا رہے ہوں، اس کی اجازت نہیں۔ تو اب یہ تو کتنے اس طرح کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، مثلا خواتین کا تیر اندازی کے مقابلے ہوتے ہیں اس طرح سے، اور باحجاب خواتین بھی جو ہیں اس مقابلوں کے اندر حصہ لیتی ہیں، ایران کے اندر بھی اس طرح سے مقابلے ہوتے ہیں، لیکن یہ خود سے شرط لگا سکتے ہیں لوگ بس، یعنی اس میں باہر بیٹھے ہوئے افراد یا ٹی وی پر جو افراد دیکھ رہے ہیں وہ شرط نہیں لگا سکتے، ان کے لیے جوا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے گھوڑ سواری وغیرہ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ ریسنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جوا کھیلا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ خود یہ افراد جو کہ گھڑ سواری کے اندر شریک ہیں مقابلے میں، یہ صرف ایک دوسرے سے شرط لگا سکتے ہیں بس۔ اچھا، اب جو دیکھنے والے یا باہر کے افراد ہیں یہ انعام کے طور پہ رقم دے سکتے ہیں۔ مثلا گھڑ سواری کا مقابلہ اور ایک تھرڈ پارٹی نے کہا کہ ان میں جو جیتے گا اس کو اتنا انعام ہم دیں گے، وہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے اور شخص بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی باہر والے جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ انعام کے طور پر رقم دے سکتے ہیں کہ ان میں سے جو جیتے گا، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپس میں شرط لگا رہے ہوں، پھر جو شخص جیت رہا ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھر انعام کے طور پر دے رہے ہوں، تو وہ تو جوئے کا ہی ایک حصہ بن جائے گا۔ اچھا، جو استثنائی کھیل ہیں، یہ جو بھی گھڑ سواری ہے وغیرہ جو اپنے یا تیر اندازی، ان کے علاوہ باقی کھیلوں میں ٹیمیں آپس میں شرط بھی نہیں لگا سکتی، البتہ تیسرا شخص انعام دے سکتا ہے۔ یعنی صرف ٹیمیں تیر اندازی میں اور گھڑ سواری میں شرط لگا سکتی،
لیکن جو استثنائی کھیل ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو ٹیمیں مثلا فٹ بال کی ٹیم ہے، کرکٹ کی ٹیم ہے یا اور والی بال وغیرہ کی ٹیم ہے، یہ ایک دوسرے سے شرط بھی نہیں لگا سکتے، ٹیمیں بھی، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تیسرا شخص البتہ انعام دے سکتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیے شطرنج۔ یہ ایک بڑا ہی ٹپیکل مسئلہ ہے اور لوگ بعض اوقات اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، اور امام خمینی کے بھی لحاظ سے اور آیت اللہ خامنئی کے لحاظ سے بھی اس میں بعض غلط فہمیوں کا شکار ہیں ان کے فتوے میں۔ تو شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم آغا سیستانی کا مسئلہ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں، ابھی باقی لوگوں کا مسئلہ بھول جائیے، وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں شطرنج کا کھیلنا مطلقاً حرام ہے۔ دیکھیے، بہت سے کھیل ایسے ہیں کہ جن کا باقاعدہ نام لے کر روایات کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ شطرنج کو نام لے کر ممنوع قرار دیا گیا، شطرنج باقاعدہ لفظ شطرنج روایات کے اندر آیا، اتنا پرانا یہ نام چلا آ رہا ہے، اور یہ شروع ہی سے آلات قمار یعنی جوئے کے آلات کے اندر شامل رہا یہ کھیل۔ اس وجہ سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ شطرنج کا کھیلنا، چاہے ہم اپنی عقل کو بڑھانے کے لیے یا مثلا ویسی کھیلنے کے لیے ہم اس کو کر رہے ہیں، اس صورت میں بھی یہ مطلقاً حرام ہے۔ تو کیونکہ کھیل بعض اوقات اتنی سخت روایتیں ہیں کہ مثلا بعض اوقات کتنی جگہوں پہ کفر سے تعبیر کیا گیا ہے اس کو، اور اس کو ہاتھ لگانا شطرنج کو ایسا ہی ہے جیسے مثلا خنزیر کو ہاتھ لگانا، اور بہت سخت روایات شطرنج کے سلسلے میں آئی ہیں۔ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے، اور جو استفتاحات سارے مجتہدین کے بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو سارے مجتہدین نے اس کے اوپر کوئی کچھ مطلقاً حرام قرار دے رہے ہیں، کچھ جو ہیں علماء بھی آگے چل کر ہم رہبر کا اور امام خمینی کا بھی فتویٰ جو ہے وہ بیان کریں گے، لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں شطرنج مطلقاً حرام است، یعنی یہ مطلقاً حرام ہے، اس کو نہیں کھیل سکتے چاہے شرط نہ بھی لگائی جائے۔ پھر دوسرا سوال آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ کیوں شطرنج کھیلنا حرام ہے، کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا لِأَنَّهُ مَيْسَرٌ، کیونکہ یہ جوا ہے، یعنی یہ جوئے کے آلات میں آتا ہے، اور میسر جو ہے قرآن نے سورہ مائدہ کی 90 نمبر کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ صاحبان ایمان شراب اور یعنی خمر شراب کو کہتے ہیں، والمیسر یعنی یہ جوا، ان کو آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ یہ شطرنج بھی جوا ہے، والانصاب، انصاب وہ پتھر ہوا کرتا تھا کہ جس پہ کفار وغیرہ اپنے جانوروں کی بھینٹ چڑھاتے تھے، یعنی اس پر آ کر جانور کا خون ملتے تھے، اس کو بھی کہا کہ یہ رجس ہے اور عمل شیطان ہے۔ والازلام، ازلام 3 تیر ان کے پاس ہوتے تھے، ایک پہ ہاں لکھا ہوتا تھا، ایک پہ نہ لکھا ہوتا تھا، ایک پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو کہیں پر بھی جاتے تو ان تیروں کے ذریعے فال کو لیا کرتے تھے، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں جو ڈائس اور چھکا ٹائپ کا چیز کہلاتی ہے، یہ بھی اس زمانے میں نرد جو گیم ہوتا ہے، ایک ابھی آگے چل کر ہم اسے ڈسکس کریں گے، تو اس طرح کے گیم آف چانس یا یعنی وہ اس طرح سے وہ لیا کرتے تھے، فال جسے کہا جائے، تو اس کو بھی قرآن نے کہا ہے کہ ازلام، یعنی وہ اس طرح سے نیک فال بد فال لے کے، اور وہ تو اس کو بھی اسلام نے اس کو اس لحاظ سے پسند نہیں کیا۔ تو یہ آغا سیستانی نے فرمایا قرآن کی آیت میں جو میسر کا لفظ آیا ہے جوا، یہ اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ پھر آغا سیستانی نے اسے یہ پوچھا گیا کہ کیا مثلا شطرنج کھیلنا اس صورت میں جائز ہے کہ ہم ایک طرف ہوں اور دوسری طرف کوئی بھی شخص نہ ہو؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس صورت مفروضہ میں بھی احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں، یعنی کوئی دوسرا شخص سامنے نہ بھی ہو، ہم ویسے ہی کھیل رہے ہوں، اکیلے کھیل رہے ہوں، تو اس صورت میں بھی جائز نہیں۔ البتہ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ کہتے ہیں قمار جو ہے یہ 2 طرفہ کہلاتا ہے جوا، اور اگر کوئی شخص تنہائی کھیل رہا اور اس کے اندر کوئی شرط وغیرہ بھی نہ لگ رہی ہے تو فی نفس ہی یہ جائز ہے۔ آغا سیستانی تو اس کو بھی احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں، لیکن آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں اگر کوئی اکیلا کھیل رہا ہے اور کوئی شرط ورط بھی نہیں لگ رہی ہے، یعنی مالی کوئی شرط، تو پھر وہ حرام نہیں ہے۔
لیکن آغا سیستانی کے فتوے میں احتیاط واجب کے طور پر وہ بھی حرام ہے. یعنی شطرنج کھیلنا حرام ہے آغا سیستانی نے فرمایا, کمپیوٹر پہ بھی 2 افراد کا مل کر کھیلنا حرام ہے, اور احتیاط واجب کی بنا پر ایک آدمی بھی کمپیوٹر کے ساتھ مل کر شطرنج کھیلے تو بھی حرام ہے, چاہے کسی مال کی شرط پر کھیلا جائے یا اس کے بغیر کھیلا جائے. مال کی شرط لگا کر کھیلیں گے تو فتوے کی بنا پہ حرام ہے, اور بغیر مال کی شرط کے کھیلیں گے تو احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ پھر سوال پوچھا گیا آغا سیستانی سے, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ہے, کہ اگر یہ ہوش اور حافظے کے لیے کھیلا جائے کہ بھئی اس سے دماغی صلاحیتیں بہت بڑھتی ہیں, ہم کوئی جوا ہوا نہیں کھیل رہے ہیں, ہم تو صرف اپنے حافظے کو بڑھانے کے لیے کھیل رہے ہیں, تو آغا سیستانی نے جواب دیا اس صورت میں بھی جائز نیست, یعنی اس صورت اس طور پہ بھی نہیں کھیل سکتے ہیں شطرنج کو. کہا جاتا, اب اس میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہوش اور حافظے کے لیے, پتہ نہیں کہیں میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ کہ وہ ایک بادشاہ جو ہے پاگل ہو گیا, تو اس کے لیے اطباء نے علاج تجویز کیا کہ 1 سال تک اس کو شطرنج کھلوائی جائے. 1 سال تک ایک آدمی اس بادشاہ کے ساتھ شطرنج کھیلتا رہا, 1 سال بعد بادشاہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن وہ آدمی جو کھیل رہا تھا وہ پاگل ہو گیا. تو بہرحال یہ کوئی دماغی کوئی اس میں صلاحیت اس سے کوئی بڑھنے والا کوئی سلسلہ نہیں ہے, اور اس کو اپنے طور پر لوگوں نے اس طرح سے سوچ لیا ہے, ورنہ آغا سیستانی فرماتے کہ نہیں, ہوش اور حافظے کی نیت, اس کو بڑھانے کی نیت سے بھی شطرنج نہیں کھیل سکتے. پھر آغا سیستانی سے ایک اور چیز پوچھی گئی, اور یہ ساری اس وجہ سے کسی طرح سے یہ ان کے مقلدین کے لیے جائز ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہم بغیر شرط کے اگر ہم یہ شطرنج کھیلیں تو اس میں ہم کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر لیں اس مسئلے میں؟ تو آغا سیستانی نے فرمایا کہ قابل رجوع نہیں, کیونکہ ہمارا یہ فتویٰ ہے, اس میں ہم نے کوئی احتیاط واجب وغیرہ کا مسئلہ نہیں لگایا ہے. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ چاہے اگر اس میں قمار یعنی جوئے وغیرہ کی شرط نہ بھی ہو, تب بھی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کا کھیلنا جائز نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ قابل رجوع نہیں ہے, یعنی خود اگر مجتہدی منع کر دے تو بہرحال پھر اس میں رجوع کی گنجائش نہیں رہے گی. اچھا, اب امام خمینی کے متعلق ایک زمانے میں کافی, اور یہاں سے تو کہیں زیادہ ایران کے اندر ایک بڑا شور اور ہنگامہ مچا, اور یہ بات ایک لحاظ سے ابھی تک لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ امام خمینی کے نزدیک شطرنج جائز ہے, اور رہبر معظم کے نزدیک بھی شطرنج جائز ہے. تو مطلق طور پر یہ بات مشہور ہوئی, جبکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا, اور امام خمینی کی زندگی کے جو آخری سال چل رہے تھے اس میں جو ان کا فتویٰ چھپا تھا تو اس میں پھر بہت زیادہ ایران کے اندر بحثیں شروع ہو گئی تھیں. ابھی ہم آگے چل کر اس کی تفصیل کچھ بیان کرتے ہیں. تو امام خمینی نے سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھ لیں, امام خمینی سے سوال و جواب ہوئے. پہلے تو ان سے یہ پوچھا گیا آیا در اسلام شطرنج حرام است؟ جب انہوں نے جواب دیا حرام است, یعنی یہ جو ایک چیز مشہور ہے امام خمینی کے لیے کہ امام خمینی نے شطرنج کو حلال قرار دے دیا تھا, یہ بات بالکل غلط ہے. امام خمینی نے شطرنج کو حرام ہی سمجھتے تھے. دوسرا سوال, اگر شطرنج بدون پول باشد آیا بعضم حرام است, یعنی اگر اس میں پیسوں کی کوئی شرط نہ لگائی جائے, پیسے کی کوئی انوالومنٹ نہ ہو, کیا تب بھی حرام ہے؟ انہوں نے جواب دیا حرام است, پیسوں کے بغیر کھیلنا بھی حرام ہے. اچھا, پھر اس کے بعد تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض افراد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا انسانی دماغ کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور اس کی فکر کے اندر رشد و نمو ہوتی ہے, یعنی انسان کی مینٹل کیپیبلٹیز بڑھتی ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا صحت نہ دارت, یہ بات بھی صحیح نہیں. اور ہاں, یہ مسئلہ جو ہے مقاصد محرمہ یعنی جو حرام جو پیشے ہیں ان کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ دماغی طور پر کھیلنے کے حوالے سے کہ اس سے دماغی رشد و نمو ہوتی ہے, کہا نہیں یہ بات بھی صحیح نہیں. یہ جو پھر سب سے آخری والا مسئلہ ہے, جب یہ والا مسئلہ چھپا تو پھر ایک بہت بڑی بحثوں کا آغاز ہو گیا. وہاں پر سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را بطور کلی از 10 دادا باشد, یعنی اگر شطرنج جو ہے آلات جوا میں ہونے سے کمپلیٹلی کوئی تعلق اس کا جوئے سے نہ رہے, کوئی تعلق جوئے سے نہ رہے, اور صرف ایک ورزش فکری کے طور پر اس کو کھیلا جاتا ہو, تو کیا اس صورت میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نہ باشد اشکال نہ دارد. کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی اس صورت میں جو آپ نے فرض کی ہے
کہ پورے معاشرے سے کوئی تعلق بھی شطرنج کا جوئے سے نہ رہے. اگر ہم اس بات فرض کر لیں تو اس صورت میں بغیر شرط کے اس کو کھیلنے میں حرج نہیں. اچھا جب یہ والا چیز ہوئی اور یہ امام خمینی کا مسئلہ بالکل ان کی حیات کے جو آخری سال چل رہے تھے اس کے اندر یہ مسئلہ جب چھپا تو یہ ایک علماء کے درمیان بھی ایک بڑا ایک مسئلہ ہوا کہ یہ بالکل ایک بظاہر اس طرح کی بات لگی کہ ایک بالکل نئی بات کی جا رہی ہے جیسے شطرنج کو حلال قرار دیا جا رہا ہو. تو امام خمینی کے ایک دوست تھے آیت اللہ محمد حسن قدیری, انہوں نے ایک بہت ہی دلائل کے ساتھ ایک خط امام خمینی کو باقاعدہ لکھا اور اس میں ذرا تند و تیز لہجہ بھی اختیار کیا گیا. ابھی اتنا وقت نہیں کہ ان تمام اس کے مندرجات, کیونکہ کافی طویل خط و کتابت دونوں علماء کے درمیان ہوئی تھی, تو امام خمینی کو باقاعدہ انہوں نے خط لکھا, اس میں روایات بھی ساری لکھی گئی جس میں شطرنج کو حرام قرار دیا گیا تھا. تو ان دونوں کے درمیان پھر خط و کتابت کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور ذرا تند و تیز آپس میں بات چیت بھی ہوئی. اچھا دیکھیے, جب آپس میں مباحث ہوتے ہیں تو کچھ تو آدمی ظاہر کچھ گرم جوشی وغیرہ, اس میں کوئی ظاہر ایک دوسرے کو گالیاں خدا نہ خواستہ, جیسے عام طور پر سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے وہ غالی, وہ دوسرا کہتا ہے وہ مقصر, وہ دشمن خدا, اس قسم کی باتیں خدا نہ خواستہ نہیں ہوتی ہیں علماء کے درمیان. لیکن بحث و مباحثہ جب ہوتا ہے تو اتنے بہت سے افراد بہت زیادہ نازک مزاج بن جاتے ہیں کہ فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلا کرتے ہیں اور کیلا کھانے سے میرے دانت ہلا کرتے ہیں وغیرہ ٹائپ کے جو افراد ہوتے ہیں. بھائی آپ کو یعنی جب آپ بحث و مباحثے کے اندر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو تند و تیز باتیں ہوں گی اس کے اندر. تو کیا ہوا, ایک گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت, ہاں بالکل اخلاقیات گالیاں والیاں یا اس طرح سے نہ ہوں, تو امام خمینی اور آغا حسن قدیری میں آپس میں ذرا دلائل کے اعتبار سے تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. اور پھر امام خمینی نے ان کو تفصیلی جوابات دیے, امام خمینی نے ان کو تفصیلی جوابات دیے سارے جو آغا حسن قدیری نے اٹھائے تھے. اچھا جب بہت زیادہ آپس میں بہرحال وہ ہوا اور دلائل امام خمینی نے بھی دی, تو آغا حسن قدیری نے کہا کہ بہرحال آپ کوشش کریں گے اس قسم کا فتویٰ عوام میں نشر نہ کریں. یعنی تو پھر امام خمینی نے پھر بعد میں بہرحال ایک نسبتاً ایک ذرا ان کی دلجوئی کے لیے الگ سے بھی خط لکھا آغا حسن قدیری کے اس میں, اور اس طرح سے, اور باقاعدہ جو پوری خط و کتابت ہے یہ صحیفہ امام کے نام سے, امام خمینی کی جتنی بھی تحریریں تقریریں ہر چیز ان کے آثار کو صحیفہ امام کے نام سے جو ایک کتاب کا ایک پورا ایک مجموعہ ہے جو بے تحاشا جلدوں پر مشتمل ہے, اس کی 21ویں جلد کے اندر وہ تمام خط و کتابت شطرنج کے سلسلے میں جو ہوئی تھی وہ اس کے اندر شائع ہوئی. اچھا پھر امام خمینی نے اس میں جو دلائل دی اس میں کہا کہ آپ یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو میں نے فتویٰ دیا یہ بہت ہی کوئی یونیک ٹائپ کا ایک ایسا فتویٰ ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا, تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیت اللہ احمد خنساری یہ ان کا بھی فتویٰ تھا. وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر شطرنج کے اوپر جوا نہ کھیلا جائے, یعنی کوئی شرط وغیرہ نہ لگائی جائے, تو شطرنج کھیلنا جائز ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ احمد خنساری کا علم, تقوی اور احتیاط کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. اس قدر یہ پاکیزہ شخصیت ہوا کرتی تھی اور ان کے علم و فضل میں اور ان کے تقوی اور احتیاط میں کسی کو کوئی کلام نہیں. ان تک کا بھی یہ فتویٰ یعنی آیت اللہ خمینی نے اس کو دلیل کے طور پہ چیز کی کہ یہ کوئی ایسا جو عجوبہ اس کو نہ سمجھیں. یہ بڑے بڑے متقی اور محتاط اور بہت بڑے بڑے لیول کے علماء یہ والا فتویٰ دے چکے ہیں کہ اگر اس کا کوئی تعلق بھی جوئے سے نہ رہے تو بغیر شرط کے اس کا کھیلنا جائز ہے. اور آیت اللہ امام خمینی نے آیت اللہ احمد خنساری کا یہ فتویٰ دلیل کے طور پر اس میں پیش بھی کیا. آیت اللہ احمد خنساری وہی ہیں جن معصوم قوم سلام اللہ علیہ کے روزہ ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ان کی قبر اور آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہیں, ان کی دونوں کی قبریں بالکل ایک ساتھ ہیں معصوم قوم کے روزے میں. تو بہرحال ان کے متعلق یہ بات. اچھا پھر آیت اللہ خمینی نے ایک چیز اور اس کے اندر بھی کہی کہ آپ نے کہا کہ مثلا ہم نے شطرنج کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا ہے, تو کہا کہ آپ نے ایک چیز غور نہیں کی, ہم نے اس کے اندر
کیا جواب میں کیا لکھا ہے؟ بینان علی الفرض المذکور لا اشکال فیہ مع عدم الرہن. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ یہ فرض کیا گیا ہے سوال میں کہ جوئے کا کوئی بھی تعلق شطرنج سے باقی نہ رہے، تو ہم نے اس جو فرض کیا ہے سوال کے اندر اسی فرض کے اوپر جواب دیا ہے. دیکھیے خود ایک بہت بڑی آپ لوگوں کو بھی بات بتاؤں کہ مجتہدین اور مراجع وہ جو سوال ہوتا ہے نا آپ کا، بس اسی جو سوال میں آپ نے بات پوچھی ہوتی ہے فقط اس کی حد تک جواب دیتے ہیں. بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے سوال میں فرض کیا ہے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطلقاً حلال قرار نہیں دیا، اس نے خود ہی سوال میں شرط لگائی پوچھنے والے نے کہ اگر پوری دنیا میں یعنی اس کا کوئی تصور آلات قمار میں سے نہ رہے یعنی شطرنج کا، تو پھر فرماتے جو اس نے سوال پوچھا ہے اس نے خود ہی یہ فرض کیا ہے تو ہم نے اس فرض کے اوپر جواب دیا. ورنہ اس سے پہلے جو آپ نے فتوے دیکھے تھے امام خمینی کے، اس میں یہ تھا کہ شطرنج بھی حرام ہے اور کسی بھی طور پر ذہنی فکری اس کے لیے بھی نہیں کھیلی جا سکتی اگر اس کا تعلق آلات قمار سے رہتا ہے، یعنی جوئے کے آلات سے. اگر جوئے کے آلات سے کوئی تعلق، اب بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایران کا پورا ماحول اور معاشرہ ایسا ہو کہ کسی جگہ اس کا کوئی بھی تعلق شطرنج کا وہاں پر جوئے سے نہ رہے، تو ممکن ہے کسی عرف کے اندر امام خمینی کے فتوے میں وہاں پر شطرنج کھیلنا اس صورت میں جائز ہو جائے. وہی تو ہے، تو وہ اصل اس شطرنج کی تکلیف امام کو ہو رہی ہے. اس زمانے میں شطرنج مکمل طور پہ جوئے کے آلات میں شمار ہوتا تھا. ہاں روایات کے اندر آئی ہیں یہ چیزیں، شطرنج کی مذمت پہ تو اتنی زیادہ بہت روایات ہیں، اور آقا حسن قدیری نے وہ تمام روایات لکھی ہیں. جیسے میں نے ابھی پہلے کہ اس کا شطرنج کا بنانا جو ہے وہ کفر کے مترادف ہے، اس کو ہاتھ لگانا ایسے جیسے خنزیر، اور کچھ تو اس میں ایسے جملے بھی امام نے ارشاد فرمائے کہ میں زبان سے یہاں سے نکال بھی نہیں سکتا، اتنے سخت ہیں وہ کہ مجمع میں بیان بھی نہیں ہو سکتے ہو. تو بہرحال یعنی مذمت میں وہ، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ مذمت اس کھیل شطرنج کی ہے کہ جو کہ جوئے کے آلات میں شمار ہوتا ہو. امام خمینی، آغا سستانی تو یہ والی کوئی شرط وہ کہتے ہیں کیونکہ شطرنج کا نام لے کے حرام قرار دے دیا گیا ہے، لہٰذا اب یہ بغیر جوئے کی نیت کے بھی اور بغیر شرط لگائے بھی ہوگی تو بھی حرام رہے گی، اور اگر شرط لگائی جائے تو فتوے کی بنا پہ حرام ہے، بغیر شرط کے بھی احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. لیکن آقا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں، احتیاط یعنی یہ اس میں یہ ہے کہ یہ اگر کسی معاشرے میں اس کا کوئی بھی تصور جوئے کے ساتھ نہ رہے تو وہاں پر اس کو کھیلنے کی اجازت ہے. جی بالکل، جی ابھی اب اس کا بھی آ رہا ہے تذکرہ، آگے آ رہا ہے. وہ آریان غلامی کے نام سے چیس کا بہت بڑا جو وہ ہے ماہر ایران کا، بھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا. تو آقا حسن قدیری کے ساتھ جو یہ پوری زبردست قسم کی ایک بحث چلی اور پھر یہ شائع ہوئی، تو اس نے ایران کے اندر بہت زیادہ ایک علمی لحاظ سے بڑے ڈسکشنز کا ایک آغاز ہو گیا، اور ان چیزوں پہ یعنی فقہ کے اعتبار سے علمی حلقوں کے اندر ایک بہت آپس میں جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر ڈسکشنز شروع ہوئے. اس کو ہم فقہ تطبیقی کہتے ہیں، ابھی آگے چل کر اس کا تذکرہ آئے گا. تو آیت اللہ آغا محمد حسن قدیری کے ساتھ جو خط و کتابت ہوئی، پھر کافی سال پہلے ان کا آغا حسن قدیری کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن امام خمینی کے ساتھ جو ان کی وہ چلی تھی گفتگو، اس نے بہت سارے فکری دریچوں کو فقہی اعتبار سے علماء کے درمیان کھولا. اور دیکھیے روایات کی تطبیق بھی کی جاتی ہے. تطبیق کہتے ہیں یعنی روایات کو، دیکھیں روایات میں تو مثلا گھوڑ سواری اور مثلا تیر اندازی کا تذکرہ ہے کہ ان پہ شرط لگانا جائز ہے. تو اب ان روایات کی، اب تو گھڑ سواری اس لحاظ سے اب مثلا ٹینک مثلا چلانا یا جنگی مشقوں میں مثلا اگر کار ریسنگ وغیرہ اسی کے عنوان سے ہو رہی ہے، یا مثلا تیر اندازی کے بجائے اب ان کی جگہ جو ہے بندوقیں چلانے کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ تطبیق کرنا. آغا سستانی نے بھی دیکھی تطبیق کی ہے اس کی، یعنی ورنہ تو روایات کے اندر صرف تیر اندازی کا تذکرہ آیا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں بندوقوں کا مقابلہ بھی اسی کے اندر آئے گا. تو اگرچہ روایت میں اکثر بہت سے اخباری فکر کے حضرات کہتے ہیں جب تیر اندازی آئے تو صرف تیر اندازی میں ہی ہو سکتی ہے یہ شرط بندی، اب جو ہے نا بندوق والا میں نہیں ہو سکتی، تو اس کو روایات کی تطبیق کہتے ہیں. تو امام خمینی نے بھی کہا کہ یعنی یہ جو ہے تطبیق کرنا، اگر آپ یہ تطبیق نہیں کریں گے روایات کی تو آپ لوگوں کو بالکل پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے.
یعنی آپ وہی پرانی اس کے اوپر رہیں گے اور موجودہ زمانے کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ اسلام بس وہی 1400 سال پرانی جگہ کے اوپر اٹک کے رہ گئے, بعد کی چیزوں کے حل اس کے پاس نہیں, یا وہ ہر چیز کو حرام قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ بس تیر اندازی ہے تو بس تیر اندازی کی حد تک رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں, روایات کی تطبیق کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا, آپ مثلا جوا اگر آ رہا ہے, آپ کہیں گے جناب یہ جو پرائز بانڈ ہیں یہ اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اب یہ روایت مجتہد کا کام ہے کہ وہ تطبیق کرے گا کہ پرائز بانڈ جو ہے وہ جوئے کی شکل میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, یا اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر رائج ہیں. وہ تو مخصوص کھیلوں کا صرف روایات کے اندر تذکرہ ہے, اب تو ہزاروں کی تعداد اندر ہو گئی, ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے جدید کھیلوں کا بھی. تو یہ ایک چیز اس کے اندر ہوتی ہے. اچھا, جو حلال منفعت کے لیے آلات مشترکہ کو خریدنا اور بیچنا ہے, بہت سے دیکھیے آلات مشترکہ کہلاتے ہیں, تو حلال منفعت کے لیے بیچ سکتے ہیں. مثلا ایک دفعہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا, جیسے پہلے زمانے میں کیسٹس ہوتے تھے یا پھر بعد میں سی ڈیز آ گئیں. اب جو کوئی اگر شخص کیسٹ لے کے جا رہا ہے تو بہت سے فقہا یہ کہتے تھے کہ حلال منفعت کا, اب ہمیں تو نہیں پتہ, یہ تو آلات مشترکہ میں آتا ہے. دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹی وی اور ریڈیو یہ بھی آلات مشترکہ میں اکثر علماء کے نزدیک شمار ہوتے ہیں. یعنی بازار سے ٹی وی سوائے اس کے کہ معلوم ہے کہ میں جاؤں گا لے کے گھر میں تو 100% یہ حرام میں استعمال لازمی ہوگا, گانے بھی سنے جائیں گے, حرام فلمیں بھی دیکھی جائیں گی, تو پھر اس ٹی وی کا خریدنا بھی حرام ہو جائے گا. لیکن ویسے فی نفس ہی ٹی وی آلات مشترکہ میں سے, مثلا ہم سپورٹس دیکھ سکتے ہیں, ہم خبریں سن سکتے ہیں, جائز اور حلال پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. حلال میں بھی استعمال ہوتا ہے, حرام میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو حلال منفعت کے لیے آلات مشترکہ کو خریدنا اور بیچنا, اس کی پھر امام خمینی نے اپنے اس میں آلات مشترکہ کے حلال منفعت کے لیے اس میں بھی اپنے دلائل کے اندر شطرنج کے اس میں جو ہے اس کو پیش کیا. بلکہ اس کے بعد امام خمینی پہ اتنی شدید تنقید ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اس بوڑھے باپ کو لوگوں نے جس اعتبار سے سنگ باری کا نشانہ بنایا ہے تو میرا خون دل کا جو ہے خون ہو گیا ہے. یعنی اس طرح کے امام خمینی نے بڑے سخت جو ہے وہ چیزیں جو ہیں اپنے لیے بھی استعمال کی کہ مجھے اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اس مسئلے کو سمجھے بغیر کہ میں کیا اس میں کہنا چاہتا ہوں. میں حرام کو حلال نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اصلاً ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کا موضوع سے ہی خارج ہو جانا. ایک ہوتا ہے حکم کی تبدیلی, ایک ہوتا ہے موضوع کی تبدیلی. اسلام نے جس شطرنج کو حرام قرار دیا ہے, ان کے امام خمینی فرماتے ہیں یہ وہ شطرنج تھی کہ جس پہ جوا کھیلا جاتا تھا, جو جوئے کے آلات سے مشروط تھی. اگر وہ چیز, اگر جوا اس میں سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ موضوع جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. موضوع ختم ہو گیا تو اس پر سے حکم بھی ختم ہو گیا. تو موضوع کی تبدیلی اگر ہوتی ہے تو اس کو موضوع کی تبدیلی کہا جاتا ہے, حکم کی تبدیلی نہیں کہا جاتا. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے شطرنج کو حلال کر دیا ہے, بلکہ اصلاً جو حرام کا کانسیپٹ تھا شطرنج سے, وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا. یعنی وہ موضوع ہی بدل گیا, وہ اس کا تعلق جوئے سے رہا ہی نہیں. تو بہرحال یہ ایک بڑی تفصیلی بحث کا ایران کے اندر آغاز ہوا, اور اس کے بعد بہرحال بڑا علمی لحاظ سے ایک نئے دریجے اس سلسلے میں کھلے. اب آ جائیے آیت اللہ خامنئی رہبر معظم, ان کا فتویٰ اس سلسلے میں کیا ہے شطرنج کے سلسلے میں. رہبر معظم ایک چیز اور بھی, اچھا یہ سب علماء بھی فرماتے ہیں, عام طور پر خود امام خمینی کا بھی یہی ہے, یہ فرماتے ہیں کہ اگر بنظر مکلف, یہ اب ہر شخص کی خود اپنی ذمہ داری وہ یہ چیک کرے کہ شطرنج در حالت حاضر از آلات قمار محسوب نشود. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکلف کی نگاہ میں, یعنی آپ کی نگاہ میں, آپ خود تحقیق کریں. وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں تحقیق کر کے دینا. مثلا ہزاروں کھیل آ رہے ہیں, اب ہر کھیل اٹھا کے آپ مجتہد کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ یہ جوئے کے آلات میں آتا ہے یا نہیں آتا. اسے کیا پتا بھائی, یہ تو روزانہ ہزاروں کھیل ایجاد ہو رہے ہیں, پھر تو سارے اپنے کام روک کے وہ بس بیٹھا کھیلوں کی تحقیق کرتا رہے گا, پوری زندگی گزر جائے گی اس کی. وہ فرماتے ہیں اگر نظر مکلف میں آپ خود تحقیق کریں کہ یہ حالت قمار میں شامل ہوتا ہے حالت حاضر میں یا نہیں. اگر حالت حاضرہ میں آلات جوا میں شامل نہیں ہے وہ شطرنج, تو اس صورت میں بغیر شرط بندی کے ساتھ اس کو کھیلنے میں حرج نہیں. لیکن یہ آپ خود تحقیق کریں اس بات کی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو خود تحقیق کرنی پڑے گی. یعنی معیار, سب سے آخری سوال کا جو جواب ہے, معیار در تعین موضوعات احکام تشخیص خود مکلف یا اقامہ دلیل شرعی برآن نزد خود اوست. یہ فرماتے ہیں کہ معیار جو ہے اس سلسلے کے اندر موضوعات کے تعین کا, کہ یہ جو ہے جوئے کے آلات میں آتا ہے یا نہیں, یا خود آپ کے اپنے اوپر ہے یہ اس کا وجوب.
تو بہرحال تقریباً ویسا ہی فتویٰ جو ہے رہبر معظم کا بھی اس سلسلے میں ہے. اور ایک اور استفتاء ان سے کیا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا جس معاشرے میں مکلف رہتا ہے اگر اس میں شطرنج آلات قمار میں شمار ہوتا ہے تو کھیلنا جائز نہیں. یعنی یہ مطلق، یہ بھی مشہور ہوا کہ رہبر معظم نے مطلقاً شطرنج کو حلال قرار دے دیا. ابھی بھی آپ سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھیں بہت سارے نوجوان جو ہے نا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے اندر، جبکہ انہوں نے کہا کہ جس معاشرے میں مکلف رہتا ہے اگر اس میں شطرنج جوئے کے آلات میں آتا ہے تو وہاں پہ کھیلنا جائز نہیں. جس معاشرے میں جیسے ایران کا معاشرہ ہے، مکمل پورا کانسیپٹ ہی بدل گیا ہے بالفرض، اور وہاں پر کوئی کسی جگہ بھی اس کے اوپر جوا نہیں کھیلا جاتا، تو وہاں پر کیونکہ یہ اس سے خارج ہو گئے تو وہاں اس کو کھیلنے کی اجازت ہے. البتہ بعض اور جو رہبر معظم کا مثلاً استفتاءات مسجد امام حسین دبئی وغیرہ ہے، انہوں نے بھی کچھ استفتاءات کیے تھے اس سلسلے میں شطرنج اور آلات قمار کے اعتبار سے. تو اس میں ان کے پیج پر بھی یہ والا فتویٰ ہے کہ اگر بعض آلات ایک ملک میں جوئے کے آلات شمار کیے جائیں لیکن دوسرے ملک میں جوئے کے آلات شمار نہ کیے جائیں تو کیا پھر کھیلنا جائز ہو جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا دونوں ممالک کے اہل عرف کی رعایت کرنا ضروری ہے کہ اگر ایک چیز ایک ملک میں جوئے میں شمار کی جاتی ہو جوئے کے آلات میں تو اس وقت اس کے حرام ہونے کے لیے کافی ہے جب یہ چیز گزشتہ دور میں دونوں ملکوں میں آلات قمار میں شمار کی جاتی تھی. یعنی اگر آلات قمار میں پہلے شامل کی جاتی تھی جوئے کے آلات میں، اب ایک ملک میں شمار کی جا رہی ہے اور دوسرے ملک میں شمار نہیں کی جا رہی ہے تو پھر کھیلنا جائز نہیں ہوگا. یعنی یہ والا فتویٰ اس سے کافی الگ ہے. لیکن بعض اور ہیں کہ کسی معاشرے سے اگر مکمل طور پر جو ہے اس کا جوئے کا کانسیپٹ ختم ہو جائے تو پھر اس جگہ پہ اس عرف کے اندر کھیلنے کی اجازت ہے. یہ دیگر فتاوی میں آیت اللہ خامنئی کی چیز آئی ہے. اب وہ جو آریان غلامی نام کا وہ جو کہ چیس کا اس وقت بڑی ورلڈ رینکنگ کے اندر شامل ہے اور یہ بھی ملنے کے لیے آیا تھا، اور اس کا ایک چیس کا ایک مقابلہ جو ہے ہو رہا تھا اسرائیلی ایک کنٹیسٹنٹ کے ساتھ، تو اس نے فلسطین کے اس میں حمایت میں اس سے کھیلنے سے منع کر دیا تھا، اور اس کی جبکہ اس کو انعام میں $10,000 کی رقم بھی ملنا تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے اس کو اسرائیلی کھلاڑی کے ساتھ، کیونکہ اسرائیل کو اس کے ساتھ کھیلنا اور وہ جو کہ اسرائیل کو ریپرزینٹ کر رہا ہو تو وہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو اس نے کھیلنے سے انکار کر دیا. تو بہرحال رہبر معظم کے پاس اس کی ملاقات ہوئی اور اس کو انہوں نے بڑا اس بات کو اپریشیٹ کیا. تو اس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ دیکھیے مثلا اس کے طور پر ایک شطرنج کے کھلاڑی کے طور پر ان کے خلاف ایک نیگیٹو ایک وہ چلائی گئی، جبکہ اس کا بالکل ہی موضوع دوسرا تھا، اسرائیل کے ساتھ کھیلنے سے منع کرنے پر اور $10,000 کا ایک لحاظ سے انعام چھوڑنے کے اوپر فلسطین کے کاز کے لیے اس نے جو کھیلنے سے منع کیا تھا اس طور پر اس کو ایک اپریشیٹ انہوں نے کیا تھا. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی تقریباً یہی والا نظریہ ہے. انہوں نے کہا کہ عرف عام میں اگر یہ جوئے کے آلات میں استعمال نہیں ہوتا ہے اور یہ اس سے خارج ہو جائے تو ایک ورزش فکری کے طور پر اس کو کھیلنے کے اندر حرج نہیں. اچھا، شطرنج سے متعلق تو بات مکمل ہو گئی. اب اسی سے ملتا جلتا ہی ایک بظاہر شکلاً کچھ نہ کچھ ملتا ہے اور وہ ہے ڈرافٹ. اچھا، ایک ہوتا ہے ڈرافٹ DRAFT نہیں ہے بلکہ DROUGHT والا ڈرافٹ ہے. یعنی اس کو کہا جاتا ہے ڈرافٹ یہ جو بہت زیادہ خشک زمین ہو جاتی ہے جو پھٹ جاتی ہے تو تقریباً ویسے جس طرح اس کا ایک بورڈ آپ کو نظر آتا ہے اس کے نام پر اس کو اس طور پر رکھا گیا ہے. تو بغیر شرط کے ڈرافٹ کا کھیلنا تمام مجتہدین کے فتوے میں جائز ہے. اچھا، لوگ بہت سے دیکھیے اس پہ قیاس کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں بھی 64 خانے کا بورڈ استعمال ہوتا ہے شطرنج میں، اس میں بھی اتنے کا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اس جیسا تو یہ قیاس ہے، کیونکہ ڈرافٹ کبھی بھی جو ہے وہ شطرنج یعنی جوئے کے آلات میں شمار نہیں رہا ہے. کوئی ویسے خود سے ہی شرط لگانے لگے تو اس سے کھیل حرام نہیں ہوتا ہے. مثلا ایک کھیل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جوئے سے، لیکن لوگ خود ہی سے ہی شرط لگا لیں اس کے اوپر تو وہ ان کا تو شرط لگانا حرام ہوگا لیکن اصلاً وہ کھیل حرام نہیں ہو جائے گا. تو ڈرافٹ کے اندر جب شرط لگائی جائے تب حرام ہوگا، اور جب شرط کے بغیر ویسے ہی کھیلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے کیرم، دیکھیے کیرم سب سے سستی اور اچھی تفریحات کے اندر جو ہے وہ شمار ہوتا ہے کیرم کا.
تو کیرم کو بھی اب سننے میں آتا ہے بعض اوقات جوان اور بچے اس پہ شرط لگانے لگے ہیں. تو جب شرط لگائی جائے گی تب کیرم حرام ہوگا, ورنہ شرط کے بغیر کیرم کا کھیلنا جائز ہے. کیونکہ کیرم کا اوریجن ایسا نہیں کہ اس کو بنایا ہی گیا ہو اس وجہ, جیسے شطرنج کو بنایا ہی گیا تھا جوئے کے لیے, تو جوئے ہی کے لیے بنایا گیا ہے, تو اس لحاظ سے شطرنج کا کھیلنا جائز نہیں, سوائے اس کے کہ اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. آغا رہبر یا امام خمینی کے نظریے میں آغا سیستانی تو اس کو بھی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں چاہے جوا نہیں بھی ہو تب بھی احتیاط واجب شطرنج نہیں کھیل سکتے. لیکن یہ جو ہے کیرم, نہ ڈرافٹ اس کے لیے بنایا گیا ہے اور نہ ہی کیرم جوئے کے آلات کے طور پہ بنایا گیا ہے, تو لہٰذا جب اس پہ شرط نہیں لگائی جائے گی تو ان کا کھیلنا جائز رہے گا. لوڈو. اچھا, لوڈو جو ہے بعض افراد, بعض اوقات بعض صاحبان علم کو بھی یہ ذرا دھوکہ ہوا, کیونکہ اس کے اندر دیکھیے جو ڈائس استعمال ہوتا ہے, یہ جس کو چھکا کہا جاتا ہے, کیونکہ روایات کے اندر کچھ اس طرح سے نرد جو ایک گیم ہے اس کے اندر بھی ابھی آگے چل کر ہم اس کا تذکرہ کریں گے, تو اس میں بھی ڈائس استعمال ہوتا ہے, تو اس کو وہ جوئے کے آلات کے اندر شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ شاید جو چھکا جو ہے, جس کھیل کے اندر بھی چھکا استعمال ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ کھیل حرام ہو جاتا ہے. تو بعض علماء کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, لوڈو بھی اس لحاظ سے اس میں بھی چھکا استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا. تو لیکن ایسا نہیں ہے. آغا سیستانی کے فتوے میں بہت سارے ان سے وہ بھی کیے گئے استفتاء, تو اس میں بھی انہوں نے لوڈو کو بغیر شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے, کیونکہ لوڈو کا کھیل بھی ایسا نہیں کہ جس کو بنایا گیا ہو جوئے کے لیے. وہ فرماتے کہ نہیں, لوڈو جو ہے جوئے کے لیے کیونکہ بنایا نہیں گیا ہے. یہ بھی پوچھا گیا ہے ان سے, اس کو منچ کہا جاتا ہے فارسی میں. تو اور اس میں سوال کے اندر بھی پوچھا گیا, دوسرے نمبر کا سوال جو ہے, بازی با منچ حکم دارت در منچ از تاس استفادہ می کند, یعنی وہ فرماتے ہیں تاس یا وہ جو چھکا ہوتا ہے وہ اس کے اندر, ان سوال کے اندر ہی پوچھا گیا کہ ایک ایسا کھیل ہے جس کے اندر چھکا بھی استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر عرف میں یا آلات قمار میں شمار نہیں ہوتا ہے تو بغیر شرط کے اس کا کھیلنا جائز ہے. تو وہ جو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ سوال نمبر 2 جو ہے, از اٹ پرمیسیبل ٹو پلے ود اے ڈائس آن اٹس اون, یعنی اگر وہ کھیل جو یعنی بذات خود جس کے اندر یہ چھکا استعمال ہوتا ہے, ڈائس استعمال ہوتا ہے, تو کیا اس کا کھیلنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وداؤٹ گیملنگ اٹ از پرمیسیبل, یعنی اگر جوا نہیں استعمال ہو رہا ہے تو خود چھکے کے اندر ایسی کوئی خصوصیت نہیں. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی کہ لوگوں کو یہ اس میں شک ہوا تھا کہ لوڈو جو ہے اس کا کھیلنا جائز نہیں, کیونکہ یہ تو بالکل ویسی شکل بن رہی ہے جیسے اس زمانے میں نرد کی ہوتی تھی جس میں چھکا وغیرہ استعمال ہوتا ہے. لیکن آغا سیستانی سے جتنے بھی استفتاء کیے گئے ہیں اس میں سب پہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے اس کو. اچھا, اہل سنت برادران کے ہمارے ہاں ان کے اکثر ان کا کہنا یہ ہے علماء کا کہ یہ مکروہ تحریمی, لوڈو کھیلنا مکروہ تحریمی, یعنی حرام کے بہت قریب اس کو سمجھیں, اس کو کھیلنے میں احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا دوسرے نمبر پہ جو سوال ہے کہ کچھ مثلا اسنیک اینڈ لیڈر, مونوپولی یا اس طرح کے جو کھیل جس کے اندر باقاعدہ ڈائس کا استعمال ہوتا ہے چھکے کا, تو اس میں بھی انہوں نے جواب دیا کہ دیر از نو پرابلم ان پلئنگ ود دوز گیمس which are not known for gambling even with the use of a dice, چاہے اس کے اندر چھکا استعمال ہی کیوں نہ ہو رہا ہو, لیکن اگر وہ گیمبلنگ کے گیمز کے طور پر رائج نہیں ہے تو ان کو کھیلنے میں کوئی حرج نہیں. تو لفظی جو چھکا ہے اس پہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوگی. آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں, جب جوا کھیلا جائے گا تب حرام ہوگا, ورنہ ادروائز وہ حرام نہیں ہوگا. اور باقاعدہ ڈائس کے حوالے سے پھر الگ سے بھی سوال پوچھے تو انہوں نے کہا دیر از نو پرابلم ان اٹ. البتہ ایک مجتہد ایسے ہیں ابھی جو کہ آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی, ان کا یہ ہے کہ ان سے سوال پوچھا گیا کھیلوں میں سے ایک کھیل لوڈو ہے جسے 4 آدمی کھیلتے ہیں, اس میں گوٹی کا استعمال ہوتا ہے, یعنی وہی گوٹیاں جو ہوتی ہیں اور ڈائس, تو اگر بغیر شرط کے کھیلا جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا لوڈو کھیلنا جائز نہیں ہے. ہاں, کیرم بورڈ بغیر شرط کے کھیل سکتے ہیں,
یعنی آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے دیکھیے بہت سے فتوے، ہر مجتہد کے کچھ فتوے ذرا منفرد ہوتے ہیں، اس میں کچھ فتوے ان کے بھی منفرد ہیں. مثلا آغا بشیر نجفی جو وہ الکوہل والے جتنے بھی پرفیومز ہیں یا عطریات ہیں جن میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے وہ سب کو نجیس سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو اسپرٹ سواب یا الکوہل وغیرہ جو انجیکشن وغیرہ لگاتے وقت استعمال ہوتا ہے اس کو بھی وہ کہتے ہیں نجیس ہو جائے گا. تو بہرحال وہ بہت سارے مثلا عورت کے چہرہ چھپانا فتوے کی بنا پر وہ واجب سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ان کے فتاوے ہیں جو ذرا ابھی موجودہ جو مجتہدین ہیں اس میں اکثر فتاوے ان کے ذرا نسبتاً ہٹ کر ہیں، لیکن وہ تو ہر مجتہد کے ہی کچھ نہ کچھ فتاوے منفرد ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک لوڈو بھی ہے، یعنی باقی اور علماء جو ہیں لوڈو کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن آقا حافظ بشیر نجفی وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں. پھر ایک آتا ہے لوڈو اسٹار. یہ ایک گیم ہے جو کہ آن لائن گیم ہے، یہ بھی لوڈو ہی ہے، لیکن اس کے اندر بیٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ، اور کچھ کرنسی کے مثلا شرط لگائی جاتی ہے اتنے پیسوں کی، پھر وہ اتنے پیسے اس کے اندر، یعنی وہ پیسے کوئی مالی طور پر نہیں ہوتے ہیں. تو بہت سے بعض احباب ہیں انہوں نے اپنی لحاظ سے جو چیز کو سمجھا، انہوں نے لوڈو اسٹار کے متعلق کچھ کھیل جو ہیں کہ اس طرح کا کھیل ہوتا ہے جس میں شرط لگائی جاتی ہے اور اس میں کچھ کرنسی جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی، اور پھر وہ جو جیت جاتا ہے اسے وہ کوائنس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، دوسرا اس شرط کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو وہاں مراجع کی طرف سے جواب آیا کہ اگر یہ آلات قمار میں شمار ہو رہا ہے، جوئے کے آلات میں، تو پھر تو جائز نہیں اس کا کھیلنا. تو انہوں نے بہت سارے مراجع سے استفتاء کیے، ظاہر ایک فتویٰ دریافت کرنے کے لحاظ سے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے، دیکھیے سوال کرنے میں بھی ایک فن ہے، یعنی اگر آپ اس میں اس چیز کو مینشن نہیں کریں گے، مثلا ان سوالوں کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے اندر ورچوئل کرنسی استعمال ہو رہی ہے، یعنی اس میں کوئی مالیات کا، یعنی نہ ہارنے والا کا کوئی نقصان ہو رہا ہے نہ جیتنے والے کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے، بس ویسے ہی کچھ خیالی کوائنس ہیں جو ورچوئل کوائن ہیں کہ اس کو کہا گا میرے پاس اتنے ہزار آ گئے، وہ کہے گا میرے ہاتھ سے اتنے نکل گئے اور گیم جیت جاتا ہے. تو یہ جو لوڈو اسٹار ہے اس کے اندر اگر رقم استعمال ہو بھی رہی ہے تو وہ اصلی رقم استعمال نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ورچوئل کرنسی استعمال ہو رہی ہے، وہ خیالی کرنسی استعمال ہو رہی ہے. تو بہرحال اکثر علماء کا اس طرح سے جواب آیا، کیونکہ وہ تو اتنے سارے ہزاروں کھیل روزانہ ایجاد ہو رہے ہیں، انہوں نے جو سوال پوچھا کہ اس طرح سے اس میں کرنسی کا ایکسچینج ہوتا ہے تو انہوں نے کہا پھر جائز نہیں ہے، جبکہ یہ نہیں تھا کہ یہ خیالی کرنسی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا تو ورچوئل کرنسی کی شرط لگنے سے کھیل حرام نہیں ہوتا، تو لوڈو اسٹار اس لحاظ سے جائز ہے. دیکھیے آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ شرط لگانے کس کو کب کہا جائے گا شرط حرام ہے، جوئے میں کب آئے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کھیل اور جن موارد میں جیت اور ہار پائی جاتی ہے اس میں دو یا چند افراد کا آپس میں شرط لگانا حرام ہے. شرط سے مراد یہ ہے کہ وہ آپس میں طے کریں کہ جیتنے والا ہارنے والے سے کوئی چیز لے گا، خواہ وہ پیسہ ہو یا کوئی اور چیز جو مالیت اور قیمت رکھتی ہو. دیکھیے یہ چیز اس میں سے جو ہے نا مسنگ ہو گئی سوال پوچھنے والے سے، یعنی وہ جو چیز استعمال اس میں جو پیسے مل رہے ہیں یا کوائنس مل رہے ہیں ان کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے، وہ خیالی ہے ایک چیز. تو پھر فرمایا کہ اس صورت میں اگر ان کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے تو وہ شرط میں شمار نہیں ہوتی، جس میں ہار جیت اصلی ہونی چاہیے. جیسے کہ عام طور پہ جوئے وغیرہ کے اندر ہوتا ہے یہ پیسے ہارتے ہیں دوسرا پیسے جیت جاتا ہے، اسی وجہ سے اس میں بعض اوقات امیر ترین آدمی بالکل ایک ہی دن کے اندر کنگال ہو جاتا ہے اور آپس میں دشمنی اور عداوت ہوتی ہے. جوا کھیلنے والے عام طور پہ آپ دیکھیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، حالانکہ اس میں جیتنے کا بھی امکان ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ قلاشی آپ کو نظر آئیں گے جوئے کے اندر. یہ ایک بڑی خرابی ہوتی ہے، اس کے آثار وضعی بھی ہوتے ہیں، یعنی تکلیفی کے ساتھ، یعنی گناہ بھی ملتا ہے اور کنگال بھی ہوتا ہے آدمی. تو جس میں مالی وہ پائی جائے، اگر مالیات انوالو نہیں ہے تو پھر وہ چیز جائز ہوتی ہے. پھر لوڈو اسٹار کے متعلق آیت اللہ سیستانی سے الگ سے لکھ کر بھی سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ شرط لگائی جا رہی ہے یعنی باقاعدہ مالی شرط تو حرام ہے، لیکن اگر وہ جوئے کے آلات میں آتا ہے اور پھر شرط نہیں لگا رہے تو احتیاط واجب کے طور پر حرام ہے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ فرمایا کہ بہرحال اگر یہ والی شرط نہیں ہے، معنی وہی مالیات انوالو نہیں ہے، تو بہرحال
جائز ہے وہ تو دیگر فتاوے سے بھی ان کی بات پتہ چلتی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہرحال ایک نصیحت کی کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اتنا زیادہ وقت ان چیزوں کے اوپر نہ لگائیں. ابھی آگے چل کر ہم ان کا ایک اور گیم کے متعلق چیز آئے گی. تو دیکھیے یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ اس میں کوئی مالیات انوالو نہیں تھی. جیسے کہ صلوات کے سلسلے میں ابھی فتویٰ آپ نے سنا تھا کہ اگر کوئی شخص اتنی دفعہ ہارنے والا جو ہے وہ صلوات پڑھے گا تو پھر انہوں نے اس میں جواب دیا تھا کہ نہیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے کیونکہ مالیات انوالو نہیں ہو رہی. ہاں اس میں ایک اور بھی بات بتا دی جائے. دیکھیے بہت سی چیزوں میں مالیات کی انوالومنٹ ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے جو مہر ہے اس کا ایک زمانے میں تھا اور کچھ علماء کا فتویٰ بھی رہا ہے کہ مثلا اگر ہم مہر میں یہ رکھ دیں کہ بھئی یہ اس کو مثلا چند سورہ یاد کروا دے گا تو ان کے نزدیک تھا کہ یہ مہر میں یہ بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں نہیں، کیونکہ اس کی کوئی مالی ویلیو نہیں ہے. مہر میں فزیکل یعنی اس چیز کی کوئی نہ کوئی مالیت ہونی چاہیے. ہاں وہ یہ مثلا یہ جو ہے کہ کوئی پیسے وغیرہ نہیں رکھ رہے، وہ کہہ رہی کہ مثلا مجھے چہاردہ معصومین کی زیارت کروا دے گا یا مجھے عمرہ رکھ لیں یا مثلا زیارات رکھ لیں تو اس پہ وہ اس کی ایک مالی حیثیت ہے زیارات کروانے کی، یہ مہر میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن سورہ یاد کروانا یہ مالی اس کے اندر نہیں آتا ہے. آغا سیستانی کا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کا مہر رکھنے میں اشکال ہے، اس کی کوئی مالی حیثیت ہونی چاہیے. تو یہ مہر میں بھی آتا ہے اور یہ کھیلوں کی شرط بندی میں بھی آتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے تاش کھیلنا. تاش دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے یہاں پر کہ یعنی میں نے خود اپنی آنکھوں سے 10 محرم کو صاحبان ایمان جس وقت انتظار کر رہے ہوتے ہیں فاقہ شکنی کا تو ٹائم کیسے گزاریں، جلوس ولوس سے بھی آگے مثلا تاش کھیلتے دیکھا ہے ان کو کہ چلو کچھ نہیں تو یہ اس طرح سے ٹائم گزارا جائے. رمضان کے اندر روزے میں افطار سے پہلے تاش لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بس جسٹ ہم کوئی وہ تھوڑی کھیل کر رہے ہیں آپس میں، کوئی جوا بھی نہیں ہو رہا ہے، بس ایسے کھیل رہے ہیں. تو دیکھیے تاش کھیلنے کا جو شرعی حکم ہے آغا سیستانی فرماتے تاش کھیلنا اگر بغیر شرط کے بھی ہو تو بھی احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں، شرط کے ساتھ تو حرام ہی ہے. یعنی بغیر شرط کے بھی ہم ویسے ہی کھیل رہے ہیں بس تو بھی فرماتے جائز نہیں. اور یہی بات آیت اللہ خامنائی آیت اللہ وحید خراسانی بھی کہتے ہیں تاش کھیلنا اگر بغیر شرط کے بھی ہو تب بھی حرام ہے. یعنی اور اس کا اسی طریقے سے تاش کا خریدنا اور بیچنا بھی جو ہے جائز نہیں. مثلا کسی کی اسٹیشنری کی شاپ ہے، وہاں عام طور پہ اس طرح کی لوڈو اور یہ شطرنج اور تاش وغیرہ جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، تو تاش کا وہ دکان پہ بھی نہیں رکھ سکتے، اس کو بیچ بھی نہیں سکتے. تاش کا خریدنا اور بیچنا دونوں جائز نہیں. تو اگر بغیر شرط کے بھی ہو تب بھی تاش حرام ہے. اونو کا یہ ہے کہ وہ آگے آئے گا. اونو جو ہے یہ بہرحال اس میں کیونکہ یہ جوئے کے آلات میں نہیں آتا ہے، یہ اس سے ملتی جلتی شکل تو ہے، جیسے ڈرافٹ کی شکل کچھ ملتی جلتی ہے شطرنج سے، تو ملتی جلتی شکل سے فرق نہیں پڑتا. اس کو اونو کو بنائے جانے کا مقصد بھی جو ہے وہ نہیں تھا تاش کی طرح کا کہ آلات قمار کے لحاظ سے بچے اور عام طور پہ کھیلتے ہیں، اس کا کوئی کانسیپٹ جوئے کا اس سے نہیں. کوئی الگ سے جوا کھیل لے تب حرام ہوگا، لیکن ویسے ایز اے ہول جو ہے وہ اونوز کھیل اس کے اندر نہیں آتا ہے. تو یہی جو ہے اس کو لعب بالورق یعنی جو کارڈز کھیلنا، پلینگ کارڈز یعنی تاش جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اگر مال کی انوالومنٹ نہیں بھی ہے تب بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر اس کو کھیلنا جائز نہیں. اور ورق الشدہ یعنی بہت سے ملکوں میں اصل میں تاش کے الگ الگ نام بھی ہیں، بعض اوقات ورق الشدہ بھی اسے کہا جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کمپیوٹر پہ اکیلا یا کسی اور شخص کے ساتھ کھیلنا فرماتے ہیں اشکال ہے، احتیاط واجب ہے، اس کو بھی ترک کیا جائے. کیونکہ تاش کو بنائے جانے کا مقصد بھی جوئے کے آلت، یہ اس کو ویسے ہی کھیلنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا بلکہ یہ اس کی اصل اوریجن وہی ہے، یعنی آلات جوا والی ہے. اور یہ ابھی تک تاش جو ہے کسی بھی معاشرے کے اندر جوئے سے آزاد نہیں ہوا ہے. تو اس کو بغیر شرط کے بھی کھیلنے کی کوئی بھی حد تک آیت اللہ خامنہ بھی اجازت نہیں دیتے. اور یہ تو خیر ہو گیا ابھی. تو آیت اللہ خامنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ سوال پوچھا گیا کیا شرط لگائے بغیر ایسے تاش کا استعمال جائز ہے جو محض فکری نوعیت کے ہوں، علمی و دینی معلومات کے حامل ہوں. ایسے کاغذی پتوں سے کھیلنے کا کیا حکم ہے جنہیں خاص ترتیب سے ملایا جاتا ہے، بعض شکلیں وجود میں آتی ہیں
جیسے مؤثر جیسے موٹر سائیکل یا کار وغیرہ جبکہ ممکن ہے انہیں رقم کے لیے بھی کے ساتھ بھی استعمال کیا جائے. تو انہوں نے جواب دیا ایسے پتوں یعنی کارڈز کا استعمال جائز نہیں ہے جنہیں عام طور پر جوئے میں استعمال کیا جاتا ہے. ہاں وہ پتے جو عام طور پر جوئے میں استعمال نہیں ہوتے جیسے یہ اونو, بغیر شرط باندھے ان کے ساتھ کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تاش ہو یا غیر تاش, ہر وہ چیز جو مکلف کی نظر میں جوئے کے آلات میں سے شمار ہو, ایسے جوئے کے اندر استعمال کیا جاتا ہو, اس کے ساتھ کھیلنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آلہ ایسا ہو جسے عام طور پر جوئے میں شمار نہ کیا جائے اور جوا کھیلنے والا اس سے اس وقت جوئے کا ارادہ نہ کرے تو اس صورت میں اسے کھیلنے میں حرج نہیں, جیسے اونو وغیرہ کی بار بار مثال آ رہی ہے. تو اس سے ملتی جلتی شکلوں کے جو جوئے میں استعمال نہیں ہوتے ان کے وہ جائز ہیں, لیکن خود تاش کی اجازت نہیں ہے. پھر آغا خامنہ ای سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر لوگ فارغ اوقات میں شرط کے بغیر تاش کھیلیں, ایک ان کے ذہن میں جوئے بالواسطہ یا بلا واسطہ بس سرگرمی وغیرہ کے لحاظ سے ہے, مصروفیت کے عنوان سے ہے, تفریح کے عنوان سے ہے, تو کیا اس طور پر کھیلنے کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تاش سے جو کہ عرف عام میں جوئے کے آلات میں شمار کیا جاتا ہے, جہاں وہاں کھیلنا مطلقاً حرام ہے, اور ایسی محفل میں اختیاراً بھی شرکت جائز نہیں جہاں جوا کھیلا جائے یا اس کے آلات کے ساتھ کھیلا جائے. تو بہرحال تاش کو تو آپ نکال دیجئے بالکل, شطرنج میں پھر بھی ایک وہ تھی, لیکن تاش کے سلسلے میں صریحاً انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اور کہا کہ کمپیوٹر وغیرہ سے کھیلنا, تو انہوں نے کہا کہ اس سے کھیلنا ایسے ہی ہے جیسے آلات قمار کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے, یعنی کمپیوٹرز کے ساتھ بھی اگر کھیل رہے ہوں تب بھی تاش جائز نہیں. تاش میں مثلا ایک چیز آتی ہے جسے کوئن کہا جاتا ہے, جو اردو دان طبقہ اس کو بیگم کہا جاتا ہے, ایسا تاش. تو بہت سے لوگ مذاق میں کہتے ہیں صرف واحد موقع ہے جس میں بیگم کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے نیچے. خیر بہرحال تو اچھا اب دیکھیے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی کہ خود سعودی عرب کے اندر بہت سارے اس طرح کے جو جہاں پر تاش کھیلے جاتے ہیں ان کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, شاید بلوت یا اس طرح سے کچھ وہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بہت زیادہ ٹورنامنٹ اور مقابلے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب سینما کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی تو اس وقت میں نے ایک چیز کہی تھی کہ وہاں کی حکومت نے سینما کھولنے کی, مدینے میں سینما کھولنے کی اجازت دے دی ہے. بعد میں جب مجھے پتہ چلا تو معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا تھا. وہاں رہنے والے افراد نے بتایا کہ نہیں, اجازت نہیں, 6-7 سینما تو مدینے میں کھل چکے ہیں, آلریڈی کھل چکے ہیں. تو اسی لحاظ سے تو وہاں پر جب نئی جو چیزیں اس لحاظ سے آ رہی ہیں تو اس میں اس طرح سے تاش کے بھی مقابلے جو ہے وہاں پر ہوتے ہیں. عورتیں بھی جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہی ہیں وہاں پر, اس طرح کے ٹورنامنٹ شروع ہو گئے ہیں. خود امام کعبہ عادل کلبانی وہ خود جو ہے تاش کے ٹورنامنٹ کا افتتاح انہوں نے کیا تھا, امام کعبہ نے. اچھا امام کعبہ کے نام سے 1 یا 2 شخصیات نہیں ہوتی, وہاں مثلا ہنڈریڈز میں ہیں امام کعبہ. خیر ایک بہت سے تو ذرا لیڈنگ پوزیشن میں جیسے شیخ سدیس وغیرہ. جب بہرحال یہ عادل کلبانی جو تھے ان کے کچھ خاص نظریات تھے, یہ تراویح کی امامت وہاں پر کرتے تھے خانہ کعبہ میں, لیکن یہ مثلا عورتوں کی مکس گیدرنگ کو جائز سمجھتے تھے, اس کے فتوے انہوں نے دیے. یا مثلا گانا جو ہے مطلقاً حلال قرار دے دیا کہ گانا بالکل جائز ہے, اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں. پھر بہرحال وہ بعد میں ان کو معزول کیا گیا وہاں سے, اور یہ پھر انہوں نے یہی جوا خانہ تو نہیں, البتہ یہ جو تاش کے جو ٹورنامنٹ کے باقاعدہ افتتاح انہوں نے اس طرح سے کی اور خود بیٹھ کے کھیلا بھی وہاں پر. تو شیخ سدیس نے یا آل شیخ جو وہاں کے مفتی اعظم ہیں انہوں نے بھی بہرحال ان کے پھر خلاف جو ہے فتاوے دیے اور ان فتووں کو بہرحال غلط کہا. لیکن خود یہ وہاں پر امام کعبہ بھی تاش جو ہے وہ کھیل چکے ہیں. اچھا جب یہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر مسجد الحرام کے باہر بیٹھی جو خواتین جو عمرے اور حج وغیرہ کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے بیٹھ کے وہاں شروع کر دیا مسجد الحرام کے باہر. اور کچھ افراد کو تو باقاعدہ ہم نے تو اس کے اوپر ظاہر ہے ان کو زبردستی کا احرام, اوپری لباس انہوں نے احرام کا اتار کے مزدلفہ کی نائٹ, کیونکہ مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہوتا ہے, تو پوری نائٹ بیٹھ کے, اب وہاں تو کچھ اور کرتی نہیں, حالانکہ مزدلفہ میں ذکر خدا کرو قرآن کی آیت ہے, تو وہ وہاں پر بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں سارے. یہ وہاں پہ اکثر نظر آتا ہے, مزدلفہ کی نائٹ میں بہت سے لوگ تاش واش ساتھ لے کے آتے ہیں اور اس رات کو اس طور پہ وہاں پر گزارتے ہیں. اور ہمارے ہاں قیام مزدلفہ یعنی اہل سنت کے ہاں عرفات
سب سے زیادہ اہم ہے. یعنی عرفات اگر کسی کا مس ہو جائے تو ان کا سمجھیں حج گیا. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر مزدلفہ کا قیام ان کا مس ہو جائے کسی سے, اس کی خاص مقدار ہے کتنا ضروری ہے, لیکن بہرحال کسی سے اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر کوئی راہ اس کی نہیں بچتی ہے. اگر واقعتاً مکمل طور پر مزدلفہ کا قیام اس سے مس ہو جائے اور وہ کر ہی نہ سکے تو پھر اس کا وہ حج چلا جاتا ہے. تو اتنی بہترین جگہ جہاں ذکر خدا والی رات انتہائی اہم ترین, وہاں بیٹھ کے مثلا شطرنج کھیلی جا رہی. اسی طریقے سے آگے معاملہ اور بڑھ گیا تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے لوگوں نے تاش کھیلنے شروع کر دی مسجد نبوی میں. بہرحال پھر بعد میں جب تحقیق کی میں نے بھی تو معلوم یہ چلا کہ بعد میں بہرحال وہ کیمروں سے سعودی گورنمنٹ کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر ان کو بعد میں نوجوانوں کو پکڑا اور ان کو تنبیہ کی کہ آئندہ مسجد کے اندر بیٹھ کے تاش نہ کھیلے جائیں. تو لوگ بہرحال میں اس طور پہ بتانے کے لیے کہ تاش کو اس طرح سے لوگ معمولی چیز, حتیٰ کہ صاحبان ایمان 10 محرم کے روز اور رمضان تک کے اندر کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر تاش ایسے کھیلا جا رہا نہیں, بغیر شرط کے بھی نہیں کھیلا جا سکتا. اچھا اب آ جائیے اس کے بعد کچھ اور بھی ہیں کھیل, مثلا ریسلنگ ہے. جی جائے دیکھیں آپ ایک اور بھی بات ہے, چلے اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا والا. اگر نابالغ بچے ہیں مثلا وہ شطرنج کھیل رہے ہیں, آغا سستانی سے بھی بات پوچھی گئی کہ نابالغ بچہ اگر شطرنج کھیلے, تو انہوں نے کہا دیکھیں نابالغ بچہ اگر شطرنج کھیل رہا ہے تو اسے روکنا منع نہیں, سوائے اس کے کہ آپ معلوم ہے کہ باپ کو کہ اس کی تربیت فکری کے اعتبار سے اگر مثلا اس کو ابھی ہم نے نہیں روکا تو یہ بعد میں جا کر اس کا عادی ہو جائے گا اور بالغ ہونے کے بعد بھی شطرنج کھیلے گا. اگر یہ تربیت کے منافی ہے تب تو باپ کو روکنا واجب ہے. لیکن کبھی کبھار ایسے ہی کھیل رہا ہے وہ شطرنج, نابالغ بیٹھے شطرنج کھیل رہے ہیں یا آپس میں کوئی شرط لگا رہے ہیں کسی چیز میں, تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ بھی غیر مکلف ہے, اس کے اوپر شرعی احکامات لاگو نہیں ہیں, تو بہرحال لیکن اگر وہ اس کی تربیت فکری کے خلاف ہوں, جی شاید پچھلی کسی گفتگو میں نے بتایا تھا کہ جس میں وہ تھا کہ جناب بچہ جو ہے وہ کسی ایسے اس کے اندر اسکول کے اندر ایسی کلاسز اس کی ہو رہی ہیں, تو مثلا ڈانس والے اس کے اندر میں نے بتایا تھا, تو اس میں انہوں آغا سستانی نے کہا تھا اگر یہ اس کے فکری انحراف کا باعث بن رہا ہے, ابھی کی حد تک تو یہ غیر مکلف ہے, اس کے لیے جائز ہے, لیکن اگر اس کی شخصیت اسی میں پختہ ہو گئی تو یہ بعد میں بڑے ہو کے بھی ڈانس کرے گا, تو پھر اس صورت میں ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کو اجازت دیں. تو بچے کیونکہ غیر مکلف ہیں تو فی نفس ہی اگر وہ خود سے ہی یہ والا کھیل کھیل رہے ہیں یا کوئی شرط لگا رہے ہیں یا مثلا چیس یا تاش کی طرف تو نہ جانے دیا جائے, تو پھر جواری بن جائیں گے وہ لوگ. تاش اس قسم کا بالکل براہ راست اس سے, لیکن اگر وہ چیس مثلا کھیل رہا ہے ایک آدھ دفعہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آقا سستانی بہرحال فرماتے ہیں کہ اس صورت میں واجب تو نہیں ان کو روکنا, لیکن اگر انحراف فکری کا یا بعد میں مستقبل میں اس حرام میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوگا تو روکنا پڑے گا. لیکن آیت اللہ اسحاق فیاض یا آیت اللہ وحید خراسانی یا اور جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کی اجازت اس کو نہیں دینی چاہیے, اور یہ والے حرام کھیل ان کو بھی نابالغ کو بھی کھیلنے نہ دیا جائے. لیکن آقا سستانی فرماتے ہیں کہ بہرحال یعنی ان کو روکنا واجب نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ بگڑ رہا ہو اس سے. بتا دیا میں نے اس کا جواب, وہ یہی کہ اگر وہ خود سے کر رہے ہیں اور نابالغ ہیں تو بہرحال وہی والا مسئلہ ہے اس کے اندر, اگر ان کا فکری انحراف ان کے اندر نہیں آ رہا ہے, اتنا زیادہ دفعہ ایسا کر رہے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد بھی یہ کریں گے تو روکیے ان کو, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کر رہے ہیں تو بہرحال پھر ان کو روکنا واجب نہیں ہے. لیکن بہرحال والدین کو ایک اس طرح کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے مثلا معلوم ہے کہ آپ کیوں شکی تو ہوتا تھا نا کہ اگر یہ مثلا بچے جو ہیں اگر کسی مال کے اندر جا رہے ہیں اور یہاں جراثیم ان کو لگ سکتے ہیں کووڈ وغیرہ کے, تو کیوں آپ ان کو پہنا کے ساتھ لے جاتے تھے, حالانکہ شکی تو ہے لیکن شک کیونکہ جسم بیمار پڑنے کا امکان ہے اس وجہ سے آپ ان کو ڈبل ماسک پہنا کے لے جاتے تھے. یہاں اس کی روح کے خراب ہونے کے امکانات ہیں, تو یہ میرا خیال ہے یہ والے سہارا نہیں لینا چاہیے ہمیں ان کا, اور بچوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. نہیں یہ شرط میں نہیں آتا, یہ تو ایک انسینٹیو دے رہا ہے تھرڈ پارٹی, وہ آپس میں کوئی جوا نہیں کھیل رہے. خیر, تو بہرحال ریسلنگ کا بھی اسی طریقے سے کہ ریسلنگ میں کیا ہے, ایک دوسرے سے ٹی وی پہ جو دکھائی جا رہی ہے تو اس میں لڑنے والے ایک دوسرے کو شدید چوٹ پہنچاتے ہیں, اور جو شدید اذیت کا باعث کبھی کبھار ہڈی وغیرہ بھی اس میں ٹوٹ جاتی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مناظر دیکھنا بذات خود حرام نہیں. اچھا یہ بھی اس طور پر ہے کہ اگر ویسی ریسلنگ, لیکن جو مروجہ ریسلنگ ہے جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں خواتین بھی اب آ گئی ہیں, نامناسب لباس بھی ہوتے ہیں, ولگیرٹی بھی اس کے اندر ہوتی ہے, تو وہ والے تو خیر
اخلاقی انحراف کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہوں گے. لیکن فی نفس سے ویسی مردوں کی آپس میں ہو رہی ہے. خواتین ہیں تو خواتین ٹی وی پر بھی جو ریسلنگ میں مردوں کا لباس ہوتا ہے اس سے قطع نظر, کیونکہ وہ تو ان کا بہت ہی عام حالات میں مرد اتنے جسم کو تو نہیں کھولتا ہے, تو خواتین کے لیے ٹی وی پر بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر, جس میں لباس نارمل سے بہت زیادہ جسم کو کھولا ہوتا ہے اس نے مرد نے, تو وہ بھی دیکھنے کی ٹی وی پہ بھی اجازت نہیں ہے, احتیاط واجب لگا کے منع کیا. خیر وہ تو ایک دوسرا پہلو ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اخلاقی فساد کا اگر سبب نہ بن رہا ہو, مثلا وہ جنگجوانہ کیفیت پیدا کر رہا ہے اس کے اندر, جو ابھی یہ ریسلنگ اتنی دیکھے گا تو یہ وہی چیز جب اس میں بار بار لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, سنا ہے میں نے کہ ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم وغیرہ جو ہے یہ نہ کیا جائے, تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر امریکہ اور ان جگہوں بہت ایسے واقعات ہوئے ہیں, اونچی اونچی چھلانگیں کسی کے اوپر لگا دیں اس نے بچوں کے, ان کو اپنی, وہ تو بچہ ہے وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے وہاں پہ, تو اس کے اندر بہت سے یعنی فراڈ ٹائپ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات خون نکلتے دکھاتے ہیں, مثلاً وہ پیچ لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کوئی, وہ باقاعدہ خون نہیں ہوتا ہے رنگ وغیرہ کا, تو وہ اس طرح کی چیزیں. لیکن بچے تو نہیں سمجھ رہے, تو بچوں میں ایک جنگجوانہ سی ایک کیفیت اگر پیدا ہو رہی ہے, دوسروں کو بھی مار پیٹ کرے گا دیکھ دیکھ کے, تو پھر یہ اس کی اجازت اس لحاظ سے نہیں, پھر اجتناب کرنا پڑے گا. لیکن بذات خود دیکھنے میں حرج نہیں, کوئی اور مفسدہ نہیں ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کو اتنا نقصان نہیں پہنچ رہا ہے کہ ہڈی وغیرہ ٹوٹنے وغیرہ کا, تو پھر اس کو کھیلنے کی بھی اجازت ہے, اور دیکھنے کی بھی. ریسلنگ کا بھی وہی ہے اور باکسنگ کا بھی ویسا ہی حکم ہے. اچھا اسی طریقے سے کنگ فو یا اور کراٹے وغیرہ, آیت اللہ سید رحیم توکل, یعنی ہمارے مجتہدین میں سے جن کا درس خارج قوم میں ہوتا تھا, اور یہ مازندران کا جو ایران کا جو صوبہ ہے وہاں سے منتخب جو ہیں وہ رکن جو ہے منتخب ہوئے تھے خورگان رہبری کے, آیت اللہ سید رحیم توکل. آج اب بھی آپ ان کا آیت اللہ رحیم توکل لکھ کے یوٹیوب کے اوپر بھی سرچ کریں تو ان کے بہت زبردست قسم کے مقابلے, اور نوجوانوں کو کس طریقے سے, یعنی بہت زبردست بلیک بیلٹ ہیں کراٹے میں اور کنگ فو میں, بلیک بیلٹ. ان کے بہت سارے مظاہرے چیزیں جو ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. رہبر معظم کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہے, تو خود یہ پچھاڑ دیتے ہیں آیت اللہ رحیم توکل, اور وہ دوسری طرف جو سامنے شخصیت کھڑی ہے وہ عالمی طاقتوں کو پچھاڑ کے رکھ دیتی ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس کے اندر بذات خود کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بہت اچھے حد تک ایک آیت اللہ لیول جو در سے خارج دیتا ہے, اور خورگان رہبری کے اندر شامل ہے مازندران سے, یعنی وہ بھی یعنی بلیک بیلٹ اس میں رہ چکے ہیں, اور بڑی زبردست قسم کی مہارت ہے. آیت اللہ کنگ فو کے نام سے بھی وہاں پر عام طور پر مشہور ہیں. اصل میں اس میں ایک اور بھی ہے کہ دیت ایک دوسرے کو معاف بھی تو کر دی جاتی ہے. پھر جتنی بھی عام طور پہ کھیل بھی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, کون سے عام طور پہ سب کافر ہی ہوتے ہیں وہ, یعنی وہ ان کو دیت لینا دینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں مارتے ہیں وہ جاری طور پہ ہی مارتے ہیں ایک دوسرے کو, یعنی اس میں بہت فراڈ بہت چیزیں. خیر وہ چھوڑیے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور بھی ہے, وہ ہے مرغے لڑانا. یہ بھی گیمز میں اب آتا ہے, اور آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا میں کچھ لڑانے والے مرغے رکھتا ہوں جن کو مال کی عوض لڑایا جاتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہرگز جائز نہیں. اچھا اس کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرغے لہو لہان بھی ہو جاتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے ویسے کوئی نہیں لڑا رہا ہوتا, اپنے مرغوں کا نقصان کرے گا, اتنے کھلا پلا کے وہ کیا ہے. اصل میں اس کے اوپر جو ہے وہ شرط لگائی جاتی ہے, اور جو لوگ افراد کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ شرطیں لگاتے ہیں اس کے اوپر کس کا مرغہ جیتے گا. تو اس کے اندر کیونکہ جوا فل ٹائم انوالو ہوتا ہے, لیکن ویسے اگر مرغے آپس میں لڑ رہے ہیں, مثلا مرغی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کوئی اور مرغہ آ جائے تو فوراً اس کو مارنے لگتا ہے, وہ چھیڑ رہا ہے مثلا مرغی کو, وہ والا نہیں, وہ تو آپس میں خود ہی لڑ وڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسرے اگر شرط ورط لگا رہے ہیں اس کے اوپر کہ ان میں سے کون جیتے گا, تو پھر وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ والی انوالومنٹ ہو گئی, جوئے والی چیز آ گئی, پھر جائز نہیں رہے گا. اچھا پھر ایک گیم ہے جس کا نام ہے کلیش آف کلینس. یہ عام طور پر یہ آج کل بڑا موبائل گیمز اور آن لائن گیمز کے اندر یہ والے کھیل بہت آ گئے, اور یہ الگ سے اس کے متعلق خضیر المدنی جو کہ اکثر کربلا ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی آتے ہیں, اور یہ وہاں پر فقہی احکام وغیرہ بتاتے ہیں, بہت مشہور اس لحاظ سے ہیں. انہوں نے بھی ایک چیز بتائی تھی, معلوم نہ معلوم تسامو اس میں ہو گیا تھا, کہ انہوں نے کہا کلیش آف کلینس آغا سیستانی نے حرام قرار دیا ہے کھیلنا.
لیکن بہرحال پھر آغا سیستانی کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی سوال یہ والا پوچھا گیا، تو آغا سیستانی نے کہا کہ اصلاً جو ہے اس کھیلنے کے متعلق کوئی بھی فتویٰ ہم نے جاری نہیں کیا ہے، کلیش آف کلینس کی حرام ہے یا حلال ہے کچھ نہیں کہا ہے، اور اس مسئلے میں عالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے بڑے مجتہد کا فتویٰ مانا جا سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو بات جو مشہور ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو حرام قرار دیا، ہم نے اس سلسلے میں اصلاً کوئی فتویٰ ایشو ہی نہیں کیا ہے۔ تو کلیش آف کلینس تو میں اچھا جب فتویٰ کسی مسئلے میں نہ مجتہد دے، بعض اوقات جان بوجھ کے نہیں دیتا ہے، یہ ایک الگ ہمارا بحث ایک زمانے میں ہو چکی ہے، جیسے کہ زنجیر و قمازنی کے سلسلے میں آغا سیستانی نے فتویٰ اصلاً ایشو ہی نہیں کیا، وہ اختیار ہوتا ہے، اس کے کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں کلیش آف کلینس کے سلسلے میں کوئی فتویٰ ہم نے جاری نہیں کیا ہے، اور جس میں فتویٰ نہ ہو جاری ہو اس میں دوسرے بڑے مرجع کی بات مانی جا سکتی۔ تو اس میں اگر کہیں یہ دیکھیں کہ اس کو کھیلنے سے پہلے کسی اور مجتہد نے اگر اجازت دی ہے تو تحقیق کر کے اس کو کھیلا جا سکتا ہے۔ اچھا اسی طرح پب جی گیم جو ہیں، ابھی کچھ ہی دن پہلے وہ دعا زہرا کیس وغیرہ جو ہوا تھا اس میں وہ پب جی کے تھرو ہی ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ اس کے بہت زیادہ ان کھیلوں کے بہرحال مضر اثرات بھی ہیں، اس کے اوپر الگ سے تحقیق بھی ہوئی ہے۔ تو یہ عجیب سی ایک دماغی بچوں کے دماغ میں اتنی زیادہ ایک فاسٹ موونگ یہ کھیل ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹیو کھیل ہیں باقاعدہ، کہ بچوں کے دماغ کو بڑا مسمرائز کر لیتے ہیں، بچہ پھر اور کسی میں نہیں جاتا۔ دیکھیے بچوں کی تربیت میں ہم نے ایک چیز بات بتائی تھی کہ بچے جس وقت کھیل رہے ہیں اس وقت آپ کہیں گے چلو اٹھو پڑھائی کرو، کبھی پڑھائی نہیں کرے گا، چلو اٹھو اب سپارہ پڑھو مثلا، وہ کبھی نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ نفرت کرنے لگے گا اس چیز سے جس کی طرف آپ کھینچ کے لے جا رہے ہیں اس کو۔ یعنی وہ کھیل رہا ہے، اس کو ایک بڑا مزہ آ رہا ہے اور آپ اس سے وہ چیز کھینچ رہے ہوں ہاتھ سے اس کے، اور کہیں گے اس کے بالکل انتہائی بورنگ مثلا پاکستانی اسٹڈیز پڑھے وہ اس کے بعد بیٹھ کے، تو وہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے، وہ اس کو چڑ پیدا ہوگی۔ تو پب جی وغیرہ یہ جو اتنے یہ فاسٹ موونگ ٹائپ کے کھیل اور اس کے اندر جو اس طرح سے ڈسٹرکٹیو ایک چیزیں ہوتی ہیں اس پہ پوری ریسرچ ہو چکی ہیں، اور وہ واقعتاً اتنا انوالو ہو جاتا ہے بچہ اس کے اندر، بلکہ میں نے تو الگ سے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ وہ عجیب و غریب وہ بچے عام حالات میں بھی اسی مائنڈ فریم میں گئے ہیں، جب وہ نہیں بھی کھیل رہے تب بھی وہ ہاتھوں سے وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو عام طور پہ گیمز میں ہوتی ہیں۔ خیر، تو آغا سیستانی سے بھی پب جی کے متعلق سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے وہی کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں بھی کوئی فتویٰ ایشو نہیں کیا ہے، بلکہ ان سے پوچھا گیا آج کل ایک گیم پب جی کے نام سے بہت عام ہو گئی ہے، یہ ایک جنگی کھیل ہے جو کمپیوٹر یا موبائل پہ کھیلا جاتا ہے، جس میں نوجوان لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی اپنا کافی وقت صرف کرتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی اس کھیل کی نظر ہو جاتی ہے، جبکہ کھیل گروپ کی شکل میں کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آغا سیستانی کا اس کھیل کو کھیلنے یا نہ کھیلنے کے جائز ہونے کے بارے میں کوئی فتویٰ صادر نہیں ہوا ہے، بس اس سلسلے میں العالم جو عالم فقیہ ہے اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کھیل کے جائز ہونے کی صورت میں ان جیسے کھیلوں کی عادت ڈالنا جس میں کافی وقت صرف ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض شرعی واجبات جیسے نمازوں کی ادائیگی میں بھی خلل واقع ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، یا کھیلنے والے پر ان کھیلوں کے برے اثرات جیسے کھیلنے والے پر ایک جنگجو کی جیسی کیفیت طاری ہو جائے دوسروں کے مقابلے میں، یا دوسرے فاسد اثرات اس کے اوپر مرتب اگر ہو رہے ہوں تو پھر یہ جائز نہیں رہے گا، یعنی پھر اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو یعنی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہر وہ کھیل ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ورلڈ کپ اور پتہ نہیں کون کون سے اس طرح کے مقابلے آتے ہیں تو نوجوان اپنی نمازوں کو بالکل جو ہے نا، جو نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں اس وقت بس یہ آخری اوور رہ گئے ہیں اور اتنا رہ گیا ہے، اور یہاں تک کہ ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، بالکل آخری وقت میں اس کو ٹالتے ٹالتے ہیں، اور اکثر کی نمازیں قضا ہوتے بھی اس میں دیکھی، تو اس صورت میں تو پھر جائز نہیں رہے گا اس طرح سے کرنا کہ نمازوں کو قضا کر کے۔ لیکن بہرحال انہوں نے فرمایا کہ ہمارا یعنی مشورہ یہ ہے کہ ایسے کھیل جن میں بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے کارٹون ہے، کارٹون کے پورے چینلز آ گئے، اب بچہ جو ہے جو اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ریپیٹڈلی اتنی فاسٹ موونگ کارٹون ہوتے ہیں کہ بچہ ان میں کھو جاتا ہے، بچوں کی سائیکی کے اعتبار سے بنائے گئے ہیں وہ، اور وہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں، وہ تو چینل 24 گھنٹے کا ہے، آپ کیسے بچے کو ہٹائیں گے؟ پہلے ہوتا تھا ایک زمانے پی ٹی وی 11 بجے پورا بند ہو جاتا تھا، شام کے 6-7 بجے ہوتا تھا، اور بس کے بعد بند ہو گیا تو لوگ آپس میں بات چیت بھی کرتے تھے، اب وہ چینل 24 گھنٹے چل رہے ہیں، بچہ جس وقت بھی لگا کے بیٹھے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، تو وقت کا ضائع پہ ضائع، اور بچہ اسی مائنڈ فریم کے اندر چلا جاتا ہے جو کنٹینیوس اس میں چل رہا ہے۔ تو بہرحال چاہے وہ پب جی وغیرہ ہو یا اس طرح سے، اسی طرح پلے اسٹیشن کے متعلق بھی آغا سیستانی نے فرمایا کہ اگر بہرحال اگر اس میں غنا اور موسیقی وغیرہ جو ہے اگر نہ ہو
تو فی نفس ہی کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. عام طور پہ پلے اسٹیشن ٹائپ کے جو گیمز ہوتے ہیں بس اس میں حرام موسیقی وغیرہ استعمال نہ ہو, گانے وغیرہ نہ آ رہے ہوں, تو پھر یہ جوا وغیرہ اس میں تو عام طور پر نہیں کھیلا جاتا, تو اس لحاظ سے پلے اسٹیشن وغیرہ میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بلیئرڈ وغیرہ جو ہے, یا سنوکر اور بلیئرڈ میں بہت زیادہ ویسا فرق نہیں ہے, کچھ اس کی بالز وغیرہ کا کوئی ڈفرینس ہوتا ہے, کسی میں 16 ہوتی ہیں, کسی میں مجھے معلوم نہیں ہے, بہرحال تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے بلیئرڈ اور سنوکر میں. اس میں بھی مراجع نے یہی بات کہی ہے کہ اگر یہ آلات قمار میں شمار نہیں ہو رہا ہے عرف کے اندر تو بغیر شرط کے اس کو کھیلا جا سکتا ہے, اور یہ خود مکلف کا کام ہے کہ خود اپنے اس میں تحقیق کرے اپنے معاشرے کے اندر. تو اگر آلات قمار میں شمار ہو رہا ہے تو جائز نہیں ہے, اور اگر آلات قمار میں شمار ہوتا ہے یہ تو بغیر شرط کے بھی پھر کھیلنا احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں ہوگا. بل فائٹنگ اصل میں اس کی بھی کئی اقسام ہیں. ایک تو اس میں کہ جانور کو اذیت دے دے کے اسے مار مار کے تلواریں یا جو بھی وہ تیر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اس کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر شرطیں بھی لگائی جا رہی ہوتی ہیں, اس صورت میں تو وہ جائز نہیں ہوگا بہرحال. لیکن یہ کہ اگر ویسے ہی بل فائٹنگ ہے کہ وہ سامنے اس کے لال وہ کمبل لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, چادر وغیرہ, اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, تو اس حد تک تو صحیح ہے. لیکن وہ ایک لہو لہان کرنے والی جانور کو ایک اذیتیں دے دے کے اس لیول کے اوپر لے جانا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا, اسی طریقے سے بلیئرڈ, اچھا ایک اور بھی ہے جس کو یہ جو بورڈ گیمز ہوتے ہیں عام طور پر, یہ تختہ نرد جو کہلاتا ہے, یہ اس کا تذکرہ اس کے اندر روایات کے اندر کافی آیا ہے. جو تختہ نرد ہے اور یہ جو بورڈ گیمز ہوتے ہیں یہ بہرحال کیونکہ ان کو بنائے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ جوئے کے آلات میں استعمال ہو. بہت قدیم ہے, ان کا نام کے ساتھ جس طرح شطرنج کا نام آیا اس طرح نرد کا نام بھی آیا. تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے کھیلنا, حتیٰ کہ اگر بغیر شرط کے بھی نرد کھیلی جائے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہوگی. تو یہ اس کے اندر بھی ویسے ہی تقریباً ایک بورڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے, گوٹیاں بھی اس میں ہوتی ہیں. اب لوگ ایک دوسرے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہیں کہ یہ بھی یعنی قیاس نہیں ہوگا, یعنی کہیں گے یہ ڈرافٹ بھی تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, اس کے اندر بھی اسی طرح کی گوٹیاں ہوتی ہیں, بس تھوڑا سا بورڈ کا ایک فرق ہوتا ہے. تو وہ ڈرافٹ جائز ہے, لیکن نرد جو ہے یہ جائز نہیں, کیونکہ اس کو بنائے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس پہ جوا کھیلا جائے. جیسے جب وہ ہے آلات موسیقی, تو آلات موسیقی میں بھی ایک بحث آتی ہے کہ وہ آلات موسیقی حرام ہیں. خیر آغا سیستانی کا تھوڑا اس میں اختلاف ہے, لیکن اکثر علماء کے کہنا ہے کہ جن کو بنائے جانے کا مقصد ہی گانے والے کی آواز کو تقویت پہنچانا تھا, ویسے اس کے بنائے جانے کا کوئی مقصد نہیں. یعنی جب بھی کہا جاتا ہے کہ ڈھول کی کئی اقسام ہیں, ان میں سے ایک قسم جائز ہے, بلکہ ایک ہی قسم ہو سکتا ہے حرام ہو جائے. مثلا ایک زمانے میں ڈھول یا طبل کے اوپر اس کو مار مار کے اعلانات کیے جاتے تھے, بعد میں وہی آپ اٹھا کے مثلا گانے کے محفل کے اندر بھی لے آئے, تو وہ گانے کی والے کی آواز کو اگر تقویت پہنچانے کے لاہوی طور پہ بجایا جائے گا تو حرام ہوگا. لیکن ویسی گھر میں ڈھول کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا اوریجن, یہ جو ہمارے گھروں میں ڈھول رکھا ہوا ہے ہوتا ہے عام طور پر, ہمارے گھروں میں سے مراد یہ کہ عام طور پر جو معاشرے میں ہیں ان میں اگر جو ڈھول ہے اس کا اوریجن پتہ نہیں کیا ہے, کیا یہ وہ ڈھول ہے کہ جس پہ مار کے اعلانات کیے جاتے تھے, یا یہ گانے, یہ کچھ پتہ نہیں. تو اس وجہ سے ویسے ہی کوئی گھر میں رکھا ہو اور اسے دھپ 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 کر کے کوئی بجا رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بجانے میں. لیکن وہی ڈھول کو اٹھا کے ہم محفل لاو لائب میں لے آئیں, مثلا گانے بجانے کی محفل میں, اور وہاں بجایا جائے, تو وہاں پر تو محفل لاو لائب میں تو یہ والی میز بجانا بھی جائز نہیں ہوگا, کیونکہ وہ محفل لاو لائب کا کوئی بھی چیز پارٹ بن جائے اگر. اور چیز کو لاہوی طریقے سے بجانا, آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ویسے ہی کچھ رکھا ہے بجانا شروع کر دے تو یہ حرام نہیں ہے, لیکن اگر اسے لاہوی طریقے سے, یعنی جس طرح گانے بجانے کی محفلوں میں بجایا جاتا ہے وہ طور طریقہ اس کا ہو جائے تو پھر حرام ہوتا ہے. وہ پھر میز بجانا بھی حرام ہو جائے گا, ڈھول بجانا بھی حرام ہو جائے گا. تو یہ جو چیز, یہ والے جو کھیل ہیں ان کو بنائے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان سے جوا کھیلا جائے, نرد وغیرہ کا. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ والے کھیل اب بھی جائز نہیں ہوں گے.
اور اسی طریقے سے بہت سارے دیکھیے آن لائن گیمز وغیرہ بھی اس کے اندر آ گئے ہیں، اس میں شرطیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، بیٹنگ وغیرہ اس کے اوپر ہوتی ہے، تو یہ چاہے وہ کتنے ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑے ویسے ماحول کے اندر کھیلے جا رہے ہوں تب بھی ان کا کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے بس آخر میں صرف یہی بات رہ جاتی ہے، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کو غفلت اور کھیل تماشے میں ضائع اور برباد نہ کرو ورنہ دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ تو بچوں کو بھی میرے لحاظ سے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ایک حد تک آپ دیکھنا چاہیے والدین کو کہ بہت زیادہ بچہ اگر کھیل کی طرف اس کا رجحان ہو رہا ہے اور بچہ بعد میں پھر یہ بڑا ہوگا، بڑے ہونے کے بعد بھی بس یہ اپنے فرائض سے غافل رہے گا، نمازوں کو اپنی قضا کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیے جب وہ زیادہ وقتوں کے لیے باہر نکلتے ہیں نا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے، پھر وہ روایتوں میں یہ آتا ہے نا ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو جیسا دوست کر رہے ہیں پھر ویسے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر کہیں اٹھ کے جائے گا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور یہ تو بعض اوقات وہ ان کے ساتھ مس میچ ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس کو کسی اور طور پہ ٹریٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو عام طور پہ اگر دیکھیں گے بچے جو ہیں یا جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ چیز سمجھانی چاہیے اور ان کو کوئی متبادل چیز کی طرف ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر لے کر آئیں، دین والی ایکٹیویٹیز کی طرف یا کچھ اور، جس سے بہت زیادہ کھیلوں والا رجحان اس کا جو ہے دور ہو جائے، کیونکہ وقت کو بے تحاشا ضائع کریں گے، ان کی اپنی پڑھائی وڑھائی بھی متاثر ہوگی، اور یہ اب تو بڑے بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے، وہ بھی پورا وقت بیٹھ کے اتنے لمبے لمبے میچز جو کئی گھنٹوں کئی دنوں پہ محیط ہوتے ہیں، ٹیسٹ میچز ہو رہے ہیں اور بلکہ دیکھا یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں اپنی عمر کو غفلت اور کھیل تماشے میں ضائع اور برباد نہ کرو، تو بہرحال یہ ورنہ دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ تو جتنا بھی وقت ہے ہر شخص کے پاس بڑا لمیٹڈ وقت ہے، آپ ہر شخص دیکھیں کہ اتنی عمر کا وقت وہ گزار چکا ہے، اب وقت اس کے پاس کتنا کم رہ گیا ہے، موت کا جو وہ تیر ہے وہ اپنے نشانے پر لگنے کے لیے اپنی جگہ سے چل پڑا ہے، بس وہ جب اپنے ہدف پہ جا کر لگے گا اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے، یہ ٹائم آپ کے پاس بچا ہے، یہ نہیں کہ تیر چلا ہی نہیں ہے، تیر لگنے کے لیے جا چکا ہے اپنے ہدف سے، اب وہ جو ٹائم پاس ہو کر کرتا ہوا آ رہا ہے وہ ہدف کی طرف بڑھنے کے لیے، سمجھے بس وہ اتنا جیسے کہا جائے نا کہ جناب وہ وہاں سے راکٹ لانچر چل پڑا ہے اور ہمارے گھر پہ گرنے والا ہے خدا نخواستہ، اور تو ہم وہ ٹھیک ہے اس میں کچھ وقت لگے گا اس کو یہاں پہنچنے میں، تو کیا ہم لاپرواہی کے ساتھ وقت کو گزاریں گے؟ نہیں، اس میں ہم اپنی تیاری کریں، معلوم ہے کہ لازمی اس کے نتیجے میں ہم ختم ہو جائیں گے، تو جلدی اپنے واجبات چیزیں یہ وہ سارے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہتر یہی کہ اس میں انسان بہت زیادہ اس کے اندر وہ بھی سب آ جاتے ہیں جو گیم شوز ٹی وی کے اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لاہو لائب کے جناب وہ کر رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں اور گانوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اور فلاں چیز ہو رہی ہے، یہ بھی سب فضول اس کے اندر اپنے وقت کو برباد کیا جا رہا ہے، اس میں بھی نہ لگیں۔ مارننگ شوز اور وہ بھی سب اس طرح کی لاہو لائب والی چیزیں یہ آپ کے وقت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں ساری۔ تو بہرحال یہ کھیلوں کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کھیل ابھی بھی بے تحاشا اور ہوں گے، لیکن اصول وہی آپ کے دماغ میں رہے کہ اگر شرط کے ساتھ اگر ہوں گے تو حرام ہے ان کا کھیلنا، اور اگر وہ جوئے کے حالات میں گیم شمار نہیں ہوتا رہا ہے اور اب بھی شمار نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، تو ان سب کھیلوں کو بغیر شرط کے کھیلا جا سکتا ہے۔ اور کچھ کھیل آپ نے دیکھا کہ ایسے تھے جیسے شطرنج وغیرہ کہ وہ آغازستانی یعنی جن کو بنائے جانے کا مقصد ہی ایک لحاظ سے یہ تھا اور ان کا نام بھی روایات کے اندر آیا ہے، تو ان کو کھیلنے کی بغیر شرط کے بھی احتیاط واجب کی بنا پر اجازت نہیں ہے۔ اور وہ مراجع جو کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی تعلق بھی جوئے وغیرہ سے نہ رہے تو رہبر یا امام خمینی یا آغا ناصر مکارم وغیرہ وہ فرماتے ہیں اس صورت میں اس فرض مذکور، یعنی یہ آپ خود ہی تحقیق کریں، یعنی یہ مجتہد تحقیق کر کے نہیں دے گا، یہ آپ خود تحقیق کریں۔ اگر آپ کے تحقیق کے اندر بھی یعنی آپ کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، یعنی بڑی آپ کو اللہ کا خیال رکھتے ہوئے تحقیق کر رہی ہیں، یہ نہیں کہ کیونکہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ کھیل کھیلنا ہے تو تحقیق کا نتیجہ یہی نکلے کہ نہیں یہ تو جائز ہونا چاہیے۔ اب تو پوری دنیا میں کہیں تحقیق کے معنی یہ نہیں کہ آپ نے ادھر ادھر دو ایک لوگوں سے پوچھا خالی یہ تحقیق نہیں، تحقیق اس لحاظ سے ذرا ایک بڑے لیول کے اوپر ایک تحقیق کریں، اور نتیجہ اگر آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے کہ نہیں یہ تو ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ جوئے کے اس میں استعمال ہوتی ہے اور اس پہ شرطیں ورتیں لگائی جاتی ہیں اور ابتدا بھی اس کی ایسی تھی، تو امام آیت اللہ خامنئی بھی فرماتے ہیں اگر مکلف کہ اپنے شہر یا ملک میں
یہ جوئے کے آلات کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا کھیلنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر نہیں استعمال ہوتا، پورے معاشرے سے سارا کانسیپٹ ہی اس کا جوئے سے بالکل ختم ہو چکا ہے اور ایک عام ورزشی دماغی ورزشی کھیل بن گیا ہے، اس صورت میں فقط اجازت ہے، لیکن اس کی تحقیق آپ کو خود کرنی ہے. بہرحال اور بھی ممکن ہے اس کے اندر بے تحاشا کھیل اور بھی ہوں گے، لیکن بس ہمیں یہیں پر ہی ممکن ہے. بہت سارے ابھی نوجوان ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ اور کون سے کھیل ہیں، لیکن جو مشہور تھے یہی کلیش آف کلینز، پب جی، لوڈو اسٹار، اور یہ جو زیادہ معاشرے کے اندر اس لحاظ سے عام ہے. لیکن بہرحال مجتہد نے اپنے طور پر تو فتویٰ نہیں دیا، لیکن انہوں نے جو اس کی یونیورسٹیز کی جو تحقیقات اور وہ پڑھی ہیں اور ریسرچ پیپر وغیرہ، تو وہ کہتے نہیں بچوں کے دماغ پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں ان کھیلوں کے. وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بڑے ان کی تعریفیں بھی کی گئی ہیں، لیکن وہ بعض اوقات کچھ مانیٹری بینیفٹس اور چیزوں کے وہ بھی آ جاتے ہیں، یا وہ بائسڈ قسم کی تحقیقات ہوتی ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کے اندر اعتدال کا خیال نہ رکھا جائے. خیر چھوڑیے اس کو، بات اور بہت تفصیلی ہو جائے گی. تو ہاں کوئی حرج نہیں اس میں، یعنی بس یہ کہ جوا وغیرہ نہ کھیلا جائے اور دیگر کوئی اور ایسا حرام کام اس کے اندر نہ ہو. ٹھیک ہے اگر وہ ان کی واجبات وہ اپنے ادا کر رہے ہیں، لیکن عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسے کھیل ہیں، جیسے میں نے ایران کے اندر بھی جیسے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ فٹ بال کا میچ ایسی تاریخ میں یعنی شاید 9 محرم یا 10 محرم کو پڑ گیا تھا، تو بہت اس عرف کے اندر چیز ہوئی تھی. یا ہمارے شیعہ کرکٹ کے کھلاڑی جو آج کل کافی بیمار وغیرہ تھے، تو بہرحال ان کو بھی عاشور کے روز ٹیسٹ میچ کھیلنا پڑ گیا تھا. ممکن نہیں کہ اس میں سے نکل سکیں، لیکن کیونکہ ان کا پروفیشن ہی تھا. ایسے ہی جیسے کوئی عاشور کے روز اگر کوئی بہت سی اور جگہوں پر تو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا نا، تو عاشور کے روز کام کاج کرنا یعنی اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. تو بہت سے مومنین جو مغربی ممالک میں ہوتے ہیں اور وہ چھٹی بھی نہیں کر سکتے ہیں اس دن، تو وہ ایک دن جو ان کی تنخواہ ہوتی ہے اس کو صدقہ ودقہ کر دیتے ہیں. اگر چھٹی کر سکتے ہو تو چھٹی کر لیں، اور نہیں اگر کر سکتے تو بہرحال اس ایک دن کی تنخواہ صدقہ کر دیں. وہ بھی ایک بہرحال کوئی واجب حکم کے طور پر تو نہیں ہے. تو اگر کسی کا پروفیشن ہی یہی ہے، تو مثلا جیسے میں نے کھلاڑی ظہیر عباس ہیں، ان کو بھی ایک دفعہ عاشور کے دن کرکٹ میچ کھیلنا پڑ گیا تھا ایک جگہ، تو لیکن وہ اس وقت چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، نہ جا سکتے تھے. تو ورنہ اکثر میں نے ان کو دیکھا تھا، یعنی پورے عاشورہ محرم کی مجالس میں، یعنی اتفاق سے وہ ان کی گاڑی بھی بالکل سامنے آ کے کھڑی ہوتی تھی. پورے عاشور نشتر پارک میں وہ مجالس سننے کے لیے آتے تھے. تو بہرحال کبھی انسان ایسا پھنس جاتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ پروفیشن ہی اس کا یہی ہے. لیکن اس میں بطور پروفیشن اپنانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ پورا دن کھیل اور اس میں نمازیں بھی اس کی متاثر ہو جائیں، اور ہو جاتی ہیں. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی کہ جیسے ٹینس پلیئر ہیں، اور وہ شیعہ خاتون بھی ایک مشہور ٹینس پلیئر رہ چکی ہیں، آج کل شاید ریٹائر وغیرہ ہیں. تو ان کا بھی یہی کہ بہرحال وہ ان کا لباس ہی ایسا ہے ان کا کہ وہ ناجائز ہے، تو وہ نہیں بنا سکتی اس کو اپنا پروفیشن، کیونکہ اس کے اندر ایک حرام کام کرنا پڑے گا. ایرانی دیکھیں انہوں نے بہت سارے اپنے خواتین جو پلیئرز ہیں ان کو پورا لباس پہنانا، اور ان کو سلیوز بھی ان کی پوری ہوں، جسم کا کوئی حصہ ظاہر بھی نہ ہو، اور اسکارف بھی انہوں نے پہنا ہوا ہو، اس طرح کا لباس ہو کہ جس میں ان کی بے پردگی نہ ہو. یا تو اس طور پر اتنا اسٹرانگ بنے پلیئر، اگر پروفیشنلی اس کو بننا ہے کہ کوئی شرعی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کافی دیر ہو گئی، مجھے بھی بولتے ذرا تھکاوٹ ہو گئی، تو یہاں پر ہم گفتگو کو روکتے ہیں. انشاءاللہ آپ تھوڑے سا بس آپ پانی وغیرہ پی لیجیے. اس کے بعد مولانا شیخ عامر رضا یعصوبی صاحب کچھ فقہی احکام پہ مزید گفتگو فرمائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.